الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین. السلام علیکم احباب ذی وقار، میں ہوں سید محمد شاہ ثانی کاظمی، سجادہ نشین مرکزی دربار عالیہ کالو چک شریف. آج ہم ایک ایسی شخصیت کے پاس موجود ہیں جنہوں نے اختلافی موضوعات پہ بہت زیادہ بات کی ہے. یوٹیوب کے اسکالر بھی نے کہا جاتا ہے، مختلف مکاتب فکر کے علماء ان سے اختلاف بھی کرتے ہیں. مجھے بھی ان کی جو نظریات ہیں ان سے شدید اختلاف ہے. ہم آج ان سے ون ٹو ون کوسچن کریں گے. کیونکہ میرا تعلق تصوف سے ہے تو میں اپنا مقدمہ آج ان کے سامنے پیش کروں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سید صاحب، ہماری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے بجائے یہ کہ ہمارے بارے میں کوئی ایسی رائے قائم کریں جو علماء کے اکسانے کے اوپر ہو. جو بھی آپ کی ریزرویشنز ہیں آپ ڈائریکٹلی آ کے پوچھیں. یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے جرأت دکھائی ہے ایک گدی نشین ہوتے ہوئے بھی آپ نے اپنا موقف ہمارے سامنے رکھنے کی، اور ہمارا موقف قرآن و سنت کی دلائل کی روشنی میں آپ پوچھیں. انشاءاللہ ہم جہاں پر آپ کی بات ریزنیبل ہوگی ایکسیپٹ کریں گے، اور جہاں پر اختلاف ہوگا وہ آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں انشاءاللہ. جی جزاک اللہ سر. سر سب سے پہلے میرا آپ سے سوال ہے کہ صوفیاء نے، ہم نے شروع سے ہی سنا ہے اور ہندوستان کی تاریخ کی کتب اٹھا کر بھی آ کے دیکھیں تو یہاں پہ تبلیغ اسلام کے بارے میں صوفیاء کی کافی خدمات ہیں. میں نہیں کہتا وہ معصوم تھے، غلطیاں واقعتاً ہوئی ہیں، اور زیادہ تر جو غلطیاں آپ ہائی لائٹ کرتے ہیں وہ بعد میں آنے والے لوگوں نے ہائی لائٹ کی ہیں، انہوں کے مطلب معاملے میں ہوئی ہیں. تو صوفیاء کی کم سے کم اس معاملے میں تو آپ تعریف کر دیا کریں. جی بالکل تعریف کرتا ہوں. دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے چاہے دین کا کام لے لیتا ہے. ہم نے کسی ویڈیو کے اندر صوفیاء کی اس حوالے سے جو کنٹریبیوشن ہے اس کا انکار نہیں کیا. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ صوفیاء نے اسلام جو یہاں پر پہنچایا وہ پیور اسلام نہیں تھا جو قرآن و سنت کے اندر رپورٹ ہوا. اور ہم اپنے دعوے کی دلیل میں صوفیاء کی جو ٹیکسٹ بکس ہیں جن کو وہ کوٹ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے نظریات ہیں، ان کو ہم قرآن و سنت پہ پیش کر کے آپ کو بتا سکتے ہیں. رہ گی کنٹریبیوشن تو ہم صوفیاء سے ہی پوچھیں گے کہ ایران کے اندر آج سے آلموسٹ 700 سال پہلے جن شیعہ حکمرانوں نے، شیعہ علماء نے وہاں پر شیعت پھیلائی، کیا ان بزرگان دین کی خدمات کو سنی صوفیاء ماننے کے لیے تیار ہیں؟ تو وہ کہیں گے نہیں، وہ مسلمان تو ہیں لیکن ہم ان کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. بس ہم بھی صوفیاء کو مسلمان سمجھتے ہیں، ان کے عقیدوں سے اختلاف رکھتے ہیں کتاب و سنت کی روشنی میں. اور خود بخاری اور مسلم سے ایک حدیث ایسی ہے کہ جو یہ لوگ اپنے مخالفین کے لیے پیش کرتے ہیں. مثلا آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے سینکڑوں ہندوؤں کو کیمرے کے اندر کلمہ پڑھایا ہے، جس کی پاداش میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح انہیں غریب الوطنی کی زندگی گزارنی پڑ رہی ہے. تو کیا بریلوی، دیوبندی علماء اور صوفیاء نے ڈاکٹر ذاکر نائک کو اللہ کا ولی مان لیا ہے کہ جس نے آج کے اس ماڈرن دور کے اندر سینکڑوں ہندوؤں کو کلمہ پڑھایا ہے؟ آپ کے تو پرانے بزرگ تھے، اس کی تو کوئی ویڈیو نہیں ہے، یہ تو ویڈیو بھی موجود ہے. تو اس کے جواب میں وہ یہ کہیں گے کہ ہم ذاکر نائک کے عقیدوں کو صحیح نہیں سمجھتے. اس کا کلمہ پڑھانا ٹھیک ہے، وہ اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی کام لے سکتا ہے. بخاری مسلم کی وہ حدیث کوٹ کر دیں گے جو میں نے ذکر کیا کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. وہ ایک جنگ کے دوران ایک مسلمانوں کی طرف سے شخص لڑ رہا تھا جو قانوناً صحابی تھا، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ جہنمی ہے. تو صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑا وسوسہ آیا کہ اس نے تو اتنے کافر قتل کیے ہیں اور اتنی دلیری سے لڑ رہا ہے، یہ جہنمی کیسے ہے؟ تو ایک صحابی اس کے پیچھے ہو لیے. اینڈ پہ جب وہ زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے ایک تلوار زمین میں گاڑ کے اپنے آپ کو اس پہ گرا کے خودکشی کر لی. تو وہ صحابی وہاں سے نعرہ مارتے ہوئے آئے، صدق رسول اللہ، رسول اللہ نے سچ کہا تھا. پھر نبی علیہ السلام نے حضرت بلال سے کہا کہ اٹھو اور اناؤنسمنٹ کر دو کہ آخرت کا دار و مدار خاتمے کے اوپر ہے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے. فاسق چھوڑ دیں، کافروں سے اللہ نے دین کا کام لیا ہے. آج یوٹیوب کے ذریعے، انٹرنیٹ کے ذریعے جو پوری دنیا کے اندر اسلام کی دعوت پہنچ رہی ہے، آپ گھر بیٹھ کے سعودی عرب کی نماز دیکھ رہے ہیں، حرم مکہ، حرم مدینہ کی زیارت کر رہے ہیں، روزہ شریف کی زیارت کر رہے ہیں. یہ ٹیکنالوجی اجمیر شریف والے بزرگوں نے نہیں دی، بغداد شریف والوں نے نہیں دی، بریلی شریف والوں نے نہیں دی، دیوبند شریف نے نہیں دی، بلکہ یہ گوروں کی ٹیکنالوجی ہے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. یہ بخاری مسلم جو پرنٹ ہو رہے ہیں، قرآن پرنٹ ہو رہے ہیں، یہ کافروں کے پرنٹنگ پریس کے اوپر ہے. تو یہ گوروں کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ایون جو میں نے پگڑی باندھی ہوئی ہے، یہ کپڑے جو میں نے پہنے ہوئے ہیں، یہ ان مشینوں کے اوپر بنے ہیں جو مسلمانوں کی بنائی ہوئی نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ فاسق کیا کافر سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے، لیکن اس کی بنیاد کے اوپر اس کے عقیدے صحیح نہیں ہو جائیں گے. جس طرح کے صوفیاء کے نزدیک ڈاکٹر ذاکر نائک کا سینکڑوں ہزاروں ہندوؤں کو کلمہ پڑھانا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ذاکر نائک کے عقیدے صحیح ہیں، وہ نہیں مانتے نا. تو بالکل اس طریقے سے ہم بھی صوفیاء کے عقائد سے اختلاف رکھتے ہیں، اگرچہ انہیں مسلمان سمجھتے ہیں. ان کی غلطیاں قرآن و سنت کی روشنی میں ہائی لائٹ کریں گے، ان کی آخرت کا معاملہ اللہ کے سپرد کریں گے. یہ بات ٹھیک ہے. اچھا سر، آپ ہمارے اسلاف کو کبھی چشتی رجال کہتے ہیں، کبھی آپ اشرف علی رجال کہتے ہیں، کیونکہ میں دیوبند مکاتب فکر کے جو علماء ہیں میں ان کی بھی بڑی قدر کرتا ہوں.
تو اتحاد امت کے ایک اعتراف سے میں بات کر رہا ہوں کہ آپ جب انہیں اشرف علی دجال کہیں گے، چشتی دجال کہیں گے، تو پھر اتحاد امت کی بات جو آپ کے منہ سے نکلتی ہے وہ تو بے معنی ہو جاتی ہے. دیکھیں میں نے کسی ویڈیو میں اشرف علی دجال یا چشتی دجال کا لفظ یوز ہی نہیں کیا. یہ دجال کا لفظ میں نے غلام احمد قادیانی کے لیے یوز کیا. البتہ یہ ضرور ہے کہ میں نے یہ کہا کہ جس طرح غلام احمد قادیانی دجال نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارا، اس طریقے سے جو بھی ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ مارے اور اپنے نام کا کلمہ پڑھوائے، چشتی رسول اللہ کہہ کے یا اشرف علی رسول اللہ کو انڈورس کرے، وہ کس منہ سے ختم نبوت کے اوپر بات کر سکتے ہیں؟ یہ میں نے بات کی. اب رہ گیا دجال، تو ہم یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. کیا بریلوی اشرف علی تھانوی صاحب کا کلمہ انڈورس کرنا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ اور اللہم صلی علی و نبینا اشرف علی، نعوذ باللہ، کیا اس بات کے اوپر بریلوی علماء اور ان کے بزرگ کیا اشرف تھانوی کو رحمت اللہ علیہ اور مفتی اعظم اور حکیم الامت مانتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کذاب ہے، دجال ہے، گستاخ رسول ہے. اعلیٰ حضرت نے تو حسام الاربعین میں اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا اور کہا کہ اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. تو جب بریلویوں کے بزرگوں نے اشرف تھانوی کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو اس کے مقابلے پہ میرا یہ کہنا کہ مجھے ان سے علمی اختلاف ہے اور یہ ان کا عقیدہ ختم نبوت کے منافی ہے، تو بہت چھوٹی چیز رہ جاتی ہے. اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے؟ فساد امت کی بنیاد پہ تو اتحاد امت نہیں ہو سکتا نا. کیا بریلوی علماء تیار ہیں کہ اشرف تھانوی کی گستاخانہ عبارتوں کو وہ صحیح سمجھتے ہوئے ان کے ساتھ اتحاد امت کر لیں؟ وہ کہتے ہیں اتحاد امت ہو ہی نہیں سکتا. اسی طریقے سے دیوبندی بھی بریلویوں کے ساتھ کبھی بھی اتحاد امت نہیں کر سکتے، کیونکہ المحند علی المفند میں ان کے بزرگوں نے انہیں شیطانی لشکر کہا ہوا ہے. میں اتحاد امت کی جو بات کرتا ہوں نا، یہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. ہمارے نزدیک اتحاد امت یہ ہے کہ اپنے اپنے بزرگوں کو چھوڑ دو، اس شخص کے ساتھ اپنی نسبت جوڑو جس کی قبر مدینے میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اگر بزرگ بھی پکڑ کے رکھو گے اور پیرلل میں کہو گے ہم قرآن و سنت کو بھی مانیں، تو یا بزرگ بچا لو یا قرآن و سنت بچا لو. یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام کی بنیاد جس کلمے کے اوپر ہے اس کلمے کے اوپر کوئی ڈاکہ مارے اور ہم کہیں کہ ٹھیک ہے وہ تصوف کی معرفت کی باتیں ہیں، چشتی رسول اللہ یا سبحانی ما اعظم شأنی یا لوائی اعظم من لوائی محمد، میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. آپ یہ عقیدہ رکھیں، آپ کے تو نقشبند سلسلے کے بزرگ ہیں وہ بازید بستامی، آپ کے ہم یہ عقیدہ بھی رکھیں اور پیرلل میں آپ ہمارے ساتھ اتحاد امت کریں. اتحاد امت ہوگا، امت کس کی ہے؟ بازید کی، اشرف تھانوی کی یا محمد رسول اللہ کی؟ پہلے تو یہ ڈیسائیڈ کریں. اتحاد امت محمدیہ کی بات ہو رہی ہے، اتحاد امت دیوبندیہ، اتحاد امت نقشبندیہ، اتحاد امت بریلویہ، اتحاد امت قادریہ کی بات تو نہیں ہو رہی نا. امت تو اس شخص کی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے، جو شخص اس کے ساتھ غداری کرے، ٹھیک ہے، اس کی عظمت اپنے کھاتے میں ڈلوائے، تو ہم اس کے ساتھ کیسے اتحاد کریں؟ ہمارا جھگڑا یہ ہے کہ ان بزرگوں کی کتابوں میں گستاخانہ عبارتیں اور ان کے ماننے والے ان گستاخیوں کو اون کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ٹھیک لکھا ہے، آپ کو سمجھ نہیں آئی. ہم کہتے ہیں آپ ہمیں نہ سمجھائیں، اپنی پبلک کو جسٹیفائی کریں. میرے سے پہلے کیا بریلویوں نے کبھی کہا تھا کہ چشتی رسول اللہ والی کتاب بدل گئی ہے؟ چند سال پہلے ان کے مفتی مناظرے میں ڈیفینڈ کر رہے ہیں اسے، اور ڈیفینڈ اس لیے کر رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ کے اندر سبع سنابل کی تعریف کی ہے اور کہا ہے کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول کتاب ہے اور اس کے اندر بھی چشتی رسول اللہ لکھا ہوا ہے. اگر اعلیٰ حضرت کو پتا تھا کہ اس کتاب میں چشتی رسول اللہ لکھا ہے اور اس کے باوجود انہوں نے کہا یہ نبی الاسلام کی بارگاہ میں مقبول ہے، تو اعلیٰ حضرت تو فارغ ہو گئے. اور اگر ان کو نہیں پتا تھا تو رسول اللہ پہ جھوٹ باندھ دیا. اور یہ بھی نہیں کہ اعلیٰ حضرت کے بعد ایڈ ہوا ہے، ہمارے پاس فارسی کے کلمی نسخے اعلیٰ حضرت کے زمانے کے پرنٹڈ موجود ہیں، ان میں چشتی رسول اللہ موجود ہے. اصل بات یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں تھا، کوئی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بندہ مسلط کر دے گا کہ وہ اعلیٰ حضرت کے مشن کو لے کے آگے چلے گا. اعلیٰ حضرت نے تو صرف دیوبندیوں کے بابوں کو پکڑا اور یہ کہتے ہیں نا کہ جی انجینئر صاحب ڈھونڈ ڈھونڈ کے جو ہے وہ گند پہ بیٹھتے ہیں جیسے کوئی مکھی بیٹھتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بھی اشرف تھانوی کی سینکڑوں کتابوں میں سے ایک حفظ الایمان میں سے عبارت نکالی ہے نا. باقی کتابیں کیوں نہیں؟ وہ کہتے ہیں فارغ باقی کتابیں. ہاں کہتے ہیں نا، تو تھوڑے بابے نہیں فارغ کہتے ہیں. نہیں، ایک چھوٹی سی بھی گستاخی ہو جائے تو بندہ فارغ ہو جاتا ہے. آپ نقشبند سلسلے سے آپ کے سب سے ڈومیننٹ بزرگ جو ہیں شیخ احمد سرندی ہیں، انہوں نے اپنے ملفوظات کے اندر لکھا ہے کہ میں 1000 سال کا مجدد ہوں. ہم نے ان سے پوچھا ہے کوئی ضعیف حدیث بتا دو. حدیث تو ابو داؤد اور حاکم میں ہے 100 سال کے مجدد کی. یہ اس نے کہاں سے اپنے آپ کو خود ڈکلیئر کر دیا مجدد اور 1000 سال کا. اور پلس اس نے کہا ہے کہ مجھے جتنی شانیں ملی ہیں میں اللہ سے امید کرتا ہوں اس کا کچھ حصہ امام مہدی کو بھی مل جائے گا. وہ اپنے آپ کو امام مہدی کو بڑا سمجھتا ہے. اندازہ کرو، مہدی کی تعریف میں تو ابو داؤد میں مسند احمد میں حدیثیں ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ مجھے جو کچھ ملا ہے اس کا کچھ حصہ مہدی کو بھی ملے گا. اور اس سے بڑھ کے جو جھوٹ بولا، اس نے کہا کہ اس امت میں اگر کوئی نبی ہوتا تو وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا. اندازہ کرو انہوں لیول، تم نبیوں کو فقہ حنفی کے انڈر کر رہے ہو. اور کہا کہ ہمارے بزرگوں نے کشف کے ذریعے دیکھا ہے کہ قرب قیامت میں جب عیسیٰ ابن مریم آئیں گے تو فقہ حنفی کے مطابق عمل کریں گے. یہ نہیں کہ وہ مقلد ہوں گے، ان کا اجتہاد بھی فقہ حنفی سے مل جائے گا. یار اندازہ کرو، جب سنیوں کی کتابیں بخاری اور مسلم ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بخاری مسلم پہ عمل کرنا ہے یا فتاوی عالمگیریہ کے اوپر عمل کرنا ہے؟ مسلم شریف میں تو موجود ہے کہ عیسیٰ ابن مریم تم میں آئیں گے
اور تمہیں اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو اللہ کے نبی کی کتاب تو قرآن ہے اور اس کی سنت بخاری مسلم ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی بخاری مسلم پہ عمل کریں گے, اور وہ امام بخاری امام مسلم کے پیچھے نہیں ہوں گے. اس کے اندر احادیث جو رسول اللہ کی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, اور یہ وہ باتیں جب ہم ہائی لائٹ کرتے ہیں. کل تک تو مکتوبات شریف جو ہے تصوف کا سرمایہ تھے, آج انہی مکتوبات شریف سے جب ہمیں باتیں پیش کر رہے ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں جی صاحب گستاخی کر رہے ہیں. تو بڑی زیادتی والی بات ہے. یعنی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا جواب دیں. اچھا سر, مزارات کے حوالے سے آپ ایک حدیث پیش کرتے ہیں کہ قبر پہ عمارت نہ بناؤ. جی جی. تو اگر قبر کچی ہو تو جو مزار بنایا گیا وہ تو زائرین کے بیٹھنے کے لیے بنایا گیا, کہ وہ بارش میں اگر آندھی میں کہیں آتے ہیں احسان ثواب کی نیت سے, تو اس میں کیا حرج ہے؟ اس میں حرج یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی 3 بیٹیاں جوان شادی شدہ حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں. آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے دفنایا. دنیا کا کون سا بابے کا مزار ہے جو سیدہ زینب, سیدہ ام کلثوم, سیدہ رقیہ کے مزارات کا مقابلہ کر سکے؟ مجھے بتائیں. نبی علیہ السلام نے کوئی اس کے اوپر قبہ نہیں تعمیر کروایا کہ لوگ آ کے میری بیٹیوں کے مزار کے اوپر بیٹھے. اس کے بعد سیدہ فاطمہ جب فوت ہوئی تو کیا مولا علی علیہ السلام نے ان کا کوئی مزار بنوایا تھا؟ یہ جو مزارات سعودی حکومت نے گرائے ہیں نا, یہ مزارات نبی علیہ السلام کی وفات کے 650 سال بعد بنائے گئے تھے. جو مزار حضور کے 650 سال بعد بنے, ٹھیک ہے, اور اس کے 400 سال بعد انہیں گرا دیا جائے تو مزار شہید کہاں سے ہوئے؟ جو خود جس کو کہنا چاہیے حلال ہی نہیں تھے بننے میں, وہ شہید کہاں سے ہوئے؟ اگر حلال ہوتے تو صحابہ کرام بناتے, مولا علی بنا دیتے مزار نبی علیہ السلام کا, گنبد لا کے رکھ دیتے. نہیں, ایسا نہیں ہوا. تو نبی علیہ السلام ہمارے لیے رول ماڈل ہے نا. تو یہ جو کہتے ہیں زائرین کے لیے کرتے ہیں, اسلام کوئی مطلوب ہی نہیں ہے. اسلام میں تو یہ ہے کہ قبروں پہ جا کے آخرت کی یاد ہے, وہ کچی قبروں کو دیکھیں, اللہ کے حضور ان کے لیے دعا کریں. مسلم شریف میں حدیث ہے, میں تمہیں حکم دیتا ہوں قبروں پہ جاؤ تاکہ آخرت کی یاد آئے. بس یہ مقصد تھا. مزارات پہ جانا تو کوئی مقصد نہیں تھا. اور پھر مجھے بتائیں, جو مزارات رسول اللہ کی مخالفت پہ بنائے گئے ہیں, مسلم شریف میں حدیث ہے تو میں منع کرتا ہوں قبروں کو پکا مت کرنا, ان پہ عمارت مت بنانا. آپ کیا نبی کے ساتھ ٹکر لیں گے کہ یا رسول اللہ تو نہیں پتا, تجھے منع تو کیتا سی لیکن زائرین واسطے ضرورت تھی. مجھے بتائیں, اللہ کے نبی علیہ السلام امت کے حق میں جو ضرورت تھی کیا وہ بتا کے نہیں گئے امت کو؟ اگر اس کی الٹ بات کی ہو تو پھر تو آپ کے لیے لمحہ فکری ہے کہ آپ کس نبی کو مان رہے ہیں. بھائی ہمارے نبی وہ ہیں جن کے والد کا نام عبداللہ تھا, ان کی والدہ کا نام آمنہ تھا, ان کی قبر مدینہ شریف میں ہے. تسی کہڑے نبی کو مانتے ہو؟ اپنا ذرا تعارف کرواؤ. جدھر لوکی کلمہ پڑھتے ہو وہ محمد, اور ہاں تو تسی دسو کیڑے محمد نو مانتے ہو؟ اس محمد کو کہ جس کی کتاب قرآن ہے اور اس کے ماننے والوں نے بخاری مسلم لکھ کے ان کی سنتیں امت تک پہنچائیں, یا کسی اور محمد کو مانتے ہیں؟ پہلے تو ہم یہ کلیئر کریں گے کہ آپ کس محمد کو مانتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا سر, اگر میں یہ کہتا ہوں دعا میں کہ اے اللہ میرے اعمال اس قابل نہیں کہ میں تیرے سامنے بطور وسیلہ پیش کر سکوں, میرے پاس ایک نسبت ہے کہ میں تیرے نبی کا امتی ہوں, اگر یہ نسبت پیش کر کے میں اللہ سے حاجت پیش کرتا ہوں تو پھر یہ کیسے مسئلہ ہے استعانت کے حرام ہوا یا کیسے شرک ہوا؟ نہیں, استعانت تو شرک نہیں ہے یہ, اس کو تو ہم کوئی شرک نہیں کہتے. استعانت تو یہ نہیں, وسیلہ بالکل ڈفرنٹ چیز ہے جی. پہلی بات یہ ذہن میں رکھیں, اردو زبان ہم سب کو آتی ہے جی. ایک بندہ کہتا ہے یا علی مدد جی, وہ تو ڈائریکٹ حضرت علی کو پکار رہا ہے, اور ایک بندہ کہتا ہے کہ اے اللہ حضرت علی تیرے مقبول بندے تھے, جو تو حضرت علی سے محبت رکھتا ہے اس محبت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں جی. میرا فلاں کام کر دے. تو اس کو کون غلط کہتا ہے؟ یہ تو اللہ کی صفت ہے. آپ یہ بھی کہیں کہ اے اللہ جو تجھے تیرے نبی سے, ان کے اہل البیت سے, ان کے صحابہ سے محبت ہے, یہ اللہ کی صفت ہے محبت کرنا, اس تیری صفت کا وسیلہ میں تجھے پیش کرتا ہوں تو آپ کریں. قرآن میں آیا وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا, اللہ کے لیے اچھے نام ہے, اس کے ناموں کے ذریعے. تو یہ اللہ کی ایک صفت ہے کہ وہ اپنے پیغمبروں سے محبت کرتا ہے, ان کے اہل البیت سے محبت کرتا ہے, لیکن ان ہستیوں کو آپ نہ پکاریں. وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کی وائلیشن ہے. ظاہری مدد تو آپ کسی سے بھی لے سکتے ہیں. یہ لوگ کہتے ہیں جی حضور نے مولا علی کو مدد کے لیے پکارا تھا. بھائی مولا علی زندہ تھے تو انہیں کو پکارنا تھا, ہونا تو چاہیے تھا حضور امیر حمزہ کو قبر سے نکالتے, زندہ کر کے تو ساتھ لے کے آتے خیبر کے موقع پہ, پھر ہم آپ کی بات مانتے, کیونکہ آرمی چیف تو امیر حمزہ تھے, حضرت علی تو بعد میں آیا نا مین سٹریم کے اندر. پہلے بھی ٹاپ میں تو تھے لیکن مین ٹاپ کے اوپر امیر حمزہ تھے, آرمی چیف تو وہ تھے نا بدر میں بھی عہد میں بھی. تو حضور ان کو قبر سے نکال کے کیوں نہیں لیا؟ اس لیے کہ جو دنیا سے چلا گیا. تو مولا علی آج دنیا میں موجود ہوں تو ہم اپنے مسائل کا حل انہی سے جا کے دعائیں کروائیں گے. اور اس کے ثبوت میں وہ بخاری کی حدیث ہے 1010, یہ حضرت عمر کا عقیدہ ہے, انا کننا نتوسل الیک بنبینا, اے اللہ پہلے ہم تیرے نبی کے وسیلے سے تیری طرف متوجہ ہوتے تھے, اب ہم تیرے نبی کے چچا کو لے کے آئے, ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما. حضرت عمر قبر رسول سے جا کے کیوں نہیں مانگ رہے؟ حضور کے چچا کو لائے ہیں اور ان سے دعا کروائیے. تو نیک بندوں سے آپ دعائیں کروائیں, ان نیک بندوں سے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں, جو اپنی عبادت کرواتے ہیں ان نیک بندوں سے نہیں, ہم ان کو نیک نہیں مانتے. تو وسیلہ اور توسل بالکل الگ چیز ہے. آپ نیک مال کا وسیلہ پیش کریں, آپ اللہ کی اسماء کا وسیلہ پیش کریں, اللہ کی جو اپنے پیغمبروں سے محبت ہے, اہل البیت سے محبت ہے, اس کا وسیلہ پیش کریں. یہ وہ سارے ہیں جو بخاری مسلم سے ثابت ہیں. لیکن ونس آپ کسی بابے کو ڈائریکٹ پکاریں گے اور پھر آپ کہیں گے نہیں میں جو اس کو پکاروں اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ فلاں بابے کو میری خبر کر دے, وہ قبر میں بیٹھ کے میرے لیے دعا کرے گا اور تو دعا قبول. یار اتنی لمبی ایکویشن کہیں قرآن حدیث میں لکھی ہوئی ہے, قرآن میں انبیاء کی دعائیں رپورٹ ہوئی ہیں, کوئی ایک دعا بتائیں,
اس کے الٹ ملتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ. اے میرے نبی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو مجھے بتائیں اللہ کا تعارف جو ہے بابا کروائے گا یا اللہ کا نبی کروائے گا؟ صحابہ کرام جب پوچھتے تھے تو کہا گیا کہ فرماؤ کہ میں ہر بندے کے بالکل قریب ہوں, ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. وہاں تو کوئی وسیلہ واسطہ نہیں ڈالا بیچ میں. وسیلہ واسطے اس طرح کے جو میں نے جس طریقے بتایا یہ جواز کی حد تک ہے, باقی اللہ اور بندے کا کوئی پروٹوکول نہیں ہے. ڈائریکٹ آپ اللہ سے مانگے ادعونی استجب لکم. البتہ پروٹوکول یہ ہے کہ آپ نے حمد و درود شریف پڑھنا ہے, وہ ترمذی میں حدیث ہے, وہ ایک سلیقہ ہے دعا کا. نماز میں بھی ہم تشہد میں پہلے سلام عرض کرتے ہیں پھر درود شریف پھر دعائیں مانگتے ہیں, یہ ایک سلیقہ ہے دعا کرنے کا, لیکن مانگنا آپ نے اللہ سے. ایون نہج البلاغہ میں مولا علی علیہ السلام کا خطبہ, میں حیران ہوں کہ شیعہ نے اتنا بڑا خطبہ اوور لک کیا ہوا ہے جس میں حضرت علی اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ تم اس کی اولاد ہو جس نے ان قریب مر کے مٹی ہو جانا ہے, دنیا سے چلے جانا ہے, جس کو فنا ہے, تو تم مجھ سے امید نہ وابستہ کرو, اس اللہ سے کرو جسے کبھی فنا نہیں ہے. اور بیٹا حسن یاد رکھنا اللہ کی بارگاہ وہ دربار ہے جس نے اپنا کوئی دربان بھی نہیں رکھا ہوا, تم ڈائریکٹ اس سے مانگو. مولا علی تو حسن کو نہیں کہہ رہے کہ منو وچ پا, تو منو دسو جنہوں نے اہل البیت نو وچ پایا ہوا ہے, نبیوں نو وچ پایا ہوا ہے, یہ مولا علی دے شیعہ نے یا بنو امیہ دے شیعہ نے؟ مولا علی تو حسن کو کہہ رہے کہ منو نہ وچ پائی میں تو مر جانا ہی. وہ زندگی وہ کو منگی اور اس کا کوئی دربان بھی نہیں کہ اس نے کوئی پہرے دار مقرر کیا کہ اجازت لے کے اینو وچ پاؤ گے تو سنے گا, ویسے نہیں سنے گا. انہیں کوئی پروٹوکول نہیں, ڈائریکٹ اللہ سے مانگ. اہل البیت کی جتنی دعائیں شیعہ کے ہاں ملتی ہیں یا قرآن میں جو انبیاء کی دعائیں ہیں یا اہل سنت کے ہاں نبی علیہ السلام کی دعائیں ہیں, کسی میں کوئی واسطے وسیلے نہیں ہیں, یہ سب فراڈ بنایا ہوا ہے انہوں نے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, آپ نہیں سمجھتے کہ اگر آپ کی تھوڑی سی زبان میٹھی ہو تو تمام مکاتب فکر کے علماء میں سے کچھ نہ کچھ آپ کے ساتھ کوئی معاملات طے ہو جائیں, کوئی نہ کوئی نہیں ہو سکتے, بالکل نہیں ہو سکتے. اس کی وجہ یہ ہے میٹھی زبان کر کے بھی میں نے یہی کہنا ہے کہ چشتی رسول اللہ غلط ہے. چلو میں کہہ دیتا ہوں بھائیو, چشتی رسول اللہ کو نہ مانو, اشعری رسول اللہ کا دفاع نہ کرو, قیامت والے دن تمہیں عذاب دیا جائے گا. دیکھیں میں نے میٹھے بن کے کہا, چلو منوا لو. اچھا آپ ایک بات کہتے ہیں جی, اس پلیٹ فارم سے یہ بات ہوئی, یہ پلیٹ فارم ادھر سے میں نے ڈنکے کی چوٹ پہ یہ بات کی, یہ پلیٹ فارم ہے جو قرآن و حدیث پہ کھڑا ہے, غدیر ہم پہ کھڑا ہے. الحمدللہ. میں کیسے یہ مان لوں کہ 3.25 ارب مسلمانوں میں سے جیلم کا ایک انجینئر ہے وہی آ کے؟ نہیں, میں باقی لوگوں کو کون سا کافر کہہ رہا ہوں, میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے قرآن کی توحید بیان ہو رہی ہے, تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے آپ یہ بتائیں کہ قرآن میں یہ نہیں لکھا ہوا جو تم بیان کر رہے ہو. یعنی آپ بتائیں کہ قرآن میں نہیں لکھا ہوا اما یجیب المضطر اذا دعا. شیعہ کے صبح شام کے اذکار میں یہ دعا ہے, قرآن میں لکھی ہوئی ہے سورۃ النمل آیت نمبر 62. بھلا بتاؤ تو کون سی ہستی ہے کہ وہ اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیتا ہے اور تمہیں تمہارے ماں باپ کے بعد دنیا پہ خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ بھی اور کوئی الہ ہے؟ الہ مع اللہ. وہاں تو ہونا چاہیے تھا کہ بھئی ہم تو مستقل بذات کے بغیر مانے ہوئے ہیں اور ہم جو ہے وہ عطائی مانے ہوئے ہیں. اللہ تو کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ تو کوئی اور الہ ہے ہی نہیں جس سے تمہاری مشکل کو دور کر سکے, تم نے مانگنا مجھ سے. تو ہم یہ پلیٹ فارم کی جب بات کرتے ہیں تو ہمیں جھوٹا ثابت کریں نا, ہمیں کہیں کہ ہاں یہ دنیا میں پلیٹ فارم ہے فلاں کہ جو انجینئر صاحب واقعی قرآن بخاری مسلم بیان کر رہے ہیں جس طرح آپ کر رہے ہیں, تو سرکار اگلا سورج طلوع نہیں ہوگا میں اس کو دعوت دوں گا کہ ادھر آ کے بیٹھے, یہ لے بنی بنائی گدی, لیکن چندہ ہلا کوئی نہیں جائے. ہاں ایسے نہیں رکھنا, ایک گدی ہو جائے جیڑی اپنی جیب ٹھیلی کر آئے گی جی, ہاں تو ہم لبنا کچھ نہیں دیکھو, میں ایسے بٹھاواں گا. تو یہ جو پلیٹ فارم میں بات کرتا ہوں اس کے بعد میں کچھ چندہ نہیں مانتا. لوگ جب کوئی اپنا کارنامہ پیش کرتے ہیں نا تو اس کے بعد کہتے ہیں دیکھو یہ کارنامہ ہے لہٰذا ہم دین کا کام کریں, یہ کاؤنٹر نمبر ڈسپلے ہوا ہے. ہم کہتے ہیں آؤ تمہیں کھلائیں گے, چندہ نہیں لیں گے, اپنی جیب سے کھلائیں گے. تو ہم اس سسٹم کے بینیفیشری کوئی نہیں ہے. کہہ رہے اس لیے کہ دکھائیں اہل بیت کا دفاع کس نے کیا ہے. جو لوگ یزید کو رحمت اللہ علیہ کہیں, ٹھیک ہے, اعلیٰ حضرت کی جرت نہیں ہوئی ہے, انہوں نے کہا کہ میں یزید کے بارے میں خاموشی اختیار کروں گا کیونکہ امام حنیفہ خاموش تھے. ٹھیک ہے, تو اعلیٰ حضرت کے ماننے والے یزید کو گالیاں کیوں نکال رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں وہ اس لیے نکال رہے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ اگر یزید کو کوئی برا کہے گا ہم اسے روکیں گے نہیں, خود کہیں گے نہیں. تو دسو نا کہ اعلیٰ حضرت جڑا انہیں برا کہندے, تسی اعلیٰ حضرت مسلک تے پھر نہیں ہو. اعلیٰ حضرت کا تو مسلک ہے خاموشی, ٹھیک ہے, تو پھر غدیر خون پہ اعلیٰ حضرت تو نہیں کھڑے, ہم کھڑے ہیں. کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اپنے اہل البیت کے معاملے میں. اس زمانے میں خوف یہ تھا کہ آپ اہل البیت کا ساتھ دیتے, اور آج یہ ہے کہ اہل البیت کے دشمنوں کو آپ ننگا کریں. یہ تو آپ کی جرت نہیں ہے. ٹھیک ہے, شیخ احمد سرندی وہ بھی دیکھ لیں, وہ یزید کے والد کا دفاع کرتے ہیں, جھوٹا دفاع کرتے ہیں. امام غزالی وہ یزید کا جھوٹا دفاع کرتے ہیں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہا کرتے تھے کہ جب امام غزالی یہ کہہ رہے تھے احیاء العلوم میں کہ واقعہ کربلا ڈسکس نہیں کرنا چاہیے, اس میں بڑی ہستیوں کے نام آئیں گے, تو اس کا تو مطلب ہے چور کی داڑھی میں تنکا. ہاں پتہ تم لوگوں نے, تمہارے بڑوں نے کام ڈالا ہے, ڈسکس کرو اور بتاؤ سچ کیا ہے. سچ نہیں بتا سکتے, کیسے بتائیں کہ یہ انسانی تاریخ میں نہیں ہوا کہ کوئی نبی فوت ہو اور اسے قبر میں گئے 50 سال ہو اور اس کی امت اسی کے دین کے نام کے اوپر اسی کی اولاد کو ذبح کر دے. ٹھیک ہے, واقعہ کربلا جی یہ وہ واقعہ جو قیامت تک آپ کو ہارٹ کرے گا, اس سے آپ جان نہیں چھڑا سکتے. تو میں جو دعویٰ کرتا ہوں میں غدیر خون پہ کھڑا ہوں تو اہل بیت کا دفاع کر رہا ہوں, اور مجھ سے زیادہ کسی نے زندگی میں نہیں کہا ہوگا کہ یا علی ولد کہنا شرک ہے. علی کا اتنا بڑا شیعہ ہو کے
ہر لیکچر میں کہ علی مدد شیعہ ہے, تو پھر میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں کہ علی ولی توحید بھی ہمارے اندر ہے اور اہل بیت کا دفاع بھی ہمارے اندر ہے. اس طرح کا کہیں ہے تو ہمیں دکھائیں, ہم اپنی سیٹ پہ بٹھائیں گے. لوگ اہل بیت کا دفاع بھی کرتے ہیں تو صحابہ کرام پہ لانا شروع کر دیتے ہیں, اس ایکسٹریم کو نکل جاتے ہیں. اگر کوئی لعنت نہیں کرتا تو توحید میں وہ بابوں کو پکارتا ہے. تو اللہ کے فضل سے ہم غدیر خم پہ کھڑے ہیں الحمدللہ. اچھا سر, آپ پرانے مردے اکثر اٹھاتے ہیں, حسام الحرمین میں کیا لکھا ہے, المحند المفند میں کیا لکھا ہے, یہ فساد آپ کے زمانے میں نہیں آتا؟ مطلب ہمارے ملک کی حالات بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے کہ آپ دوبارہ ایسے لوگوں کو جو دوبارہ آپس میں ملنا شروع ہو گئے تھے تو آپ انہیں دوبارہ جناب ایک دوسرے کو مخالف کر رہے ہیں. بہت اچھی بات ہے. اگر تو ایسا ہو گیا تو سب سے پہلے بریلیوں سے کہیں کہ حسام الحرمین سے اعلان برات کریں. مفتی منیب الرحمان صاحب ٹی وی پہ آ کے کہیں کہ آج کے بعد حسام الحرمین کی پرنٹنگ بند, چونکہ یہ گڑا مردہ ہے, ہم اسے نہیں اکھاڑیں گے. اور جتنے نسخے حسام الحرمین کے موجود ہیں جو میں نے بھی حوالے کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, میں بھی مفتی صاحب کو نا ڈاک میں بھیج دوں گا, ان سب کو لگائیں آگ. اور جو بندی بھی جتنی المحنت پرنٹ کر رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک ساری ریٹریو کریں, یہ آج تک پرنٹ کریں, اپنے کورسز میں لوگوں کو بتائیں. تو مجھ سے ڈیمانڈ کیوں کر رہے ہیں؟ یا تو ہو نا کہ میں نے کسی غار سے المحنت دریافت کی, ٹھیک ہے, اور کسی کنویں سے میں نے حسام الحرمین نکال لی جو کہ آپ دفنا چکے تھے, ایک ہی نسخہ تھا دنیا میں, اور میں نے لا کے اس کا پی ڈی ایف رکھ کے تو گوگل پہ چڑھا دیا, پھر تو میں مجرم ہوں. جناب الیاس قادری باپا جانی, جنہیں پاکستان میں ہماری ایجنسیز کی طرف سے یہ سرٹیفکیٹ دیا گیا سب سے پرامن جماعت ہے, ٹھیک ہے, پتہ نہیں ایجنسیاں کون سی ایجنسیاں ہماری, اس جماعت کو پرامن کہہ رہے ہیں کہ جس کے امیر نے اناؤنسمنٹ کیا کہ میرا مرید وہ ہے جو حسام الحرمین کو پڑھے اور اس پہ عمل کرے, جس میں دیوبندیوں کو کافر لکھا ہوا ہے, سارے دیوبندیوں کو اور ان کے بڑے بزرگوں کو. اور الیاس قادری صاحب نے باقاعدہ سائن کیے ہوئے اور مکتبۃ المدینہ چھاپ رہا ہے حسام الحرمین, اور اس جماعت کے امیر کو کہہ رہے ہیں امن کی جماعت ہے. کڈی بڑا یہ تضاد ہے, جو پاکستان اور انڈیا کے کروڑوں دیوبندیوں کو کافر سمجھیں اور لکھ کے دیں ہر مرید کو کہ اس کتاب پہ تم نے عمل کرنا ہے اور ان کو کافر سمجھنا ہے, وہ پرامن جماعت کہاں سے ہوئی؟ تو میرے بھائی میں تیار ہوں, میں اگلی بات کرتا ہوں. میری جتنی ویڈیوز ہیں نا حسام الحرمین اور المحنت کے بارے میں ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کرا دوں گا ساری. یہ اناؤنسمنٹ کریں کہ آج کے بعد حسام الحرمین اور المحنت پرنٹ نہیں ہوگی, اور ہم اپنے بزرگوں سے اعلان برات کرتے ہیں جو انہوں نے اس وقت گند گولا تھا. آج یہ ہماری ضرورت نہیں ہے, اس کے سے نقصان ہوا ہے دین کو. لو میں تیار ہوں, ٹائم قیامت تک دیں. اچھا سر, آپ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف بھی بڑا کھل کے بولتے ہیں. مطلب اگر کوئی وزیر مشیر بولتا ہے, ان کی اتنی پاور ہوتی ہے, عوام انہیں اتنا مانتی ہے, ووٹ کرتی ہے, تو وہ اٹھایا جاتا ہے, ان پہ مقدمہ ہو جاتا ہے. آپ کے پیچھے وہ پنجابی میں کہتے ہیں کسی کا تھاپڑا تو ہے جڑا, مطلب نہیں ایسا نہیں. دیکھیں وزیر جو اٹھائے گئے نا سواتی صاحب, تو انتہائی غلیظ زبان پہ اٹھائے گئے. ایک 70 سال کے بابے کو زیب دیتا ہے کہ اس طریقے سے گفتگو کرے, بالکل پرسنل ہو کے. اس طرح کی گفتگو اسٹیبلشمنٹ تو چھوڑ دیں. یہ کسی بدکار عورت کے بارے میں بھی سواتی صاحب وہ لینگویج یوز کریں تو میں کہوں گا اس پہ بھی مقدمہ کرو. یہ کسی کو حق نہیں پہنچتا کہ اس طرح کی زبان استعمال کریں. شہباز گل کی زبان کے اندر جو زہر گھلا ہوا ہے, یہ وہ میرے مخالفین کے بارے میں بھی استعمال کریں تو میں کہوں گا شہباز گل کے اوپر ایف آئی آر کاٹو. یہ طریقہ ہے بات کرنے کا. رہ گیا میرا معاملہ, میں اسٹیبلشمنٹ سے جو اختلاف رائے کرتا ہوں تو میں کبھی ان کے لیے کوئی روڈ لینگویج تو نہیں استعمال کرتا. میں تو ان کو ان کے حلف کی یاد دلاتا ہوں کہ آپ اے پولیٹیکل ہو جائیں. میں اس زمانے میں بھی کہتا تھا جب یہ لچ تلے ہوئے تھے, آج تو انہوں نے اپنا لچ تلنا بند کر دیا. آپ نے انہیں خانہ کعبہ کی چھت پہ چڑھا دیا تو وہ کہہ رہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو گئے. ہم نہیں, میں نے یہ نہیں کہا. میں نے کہا تھا کہ آپ خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بھی چڑھ کے یہ اناؤنسمنٹ کریں نا کہ ہماری آنے والی نسلیں بھی اب ماشاءاللہ نہیں لگائیں گی, تو اللہ سے میں امید کرتا ہوں کہ عوام کے دل میں آپ کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو. یہ میں نے کہا تھا کہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں نا یہ عوام نہیں مان رہی. مجھے بتائیں پاکستان میں سب سے پاپولر لیڈر پاکستان کی ہسٹری میں کون ہے؟ عمران خان. میں تو کہتا ہوں محمد علی جناح سے زیادہ پاپولر ہے. ٹھیک ہے, اچھا تو کیا ان کے ماننے والے آج مان رہے ہیں کہ اے پولیٹیکل ہے اسٹیبلشمنٹ؟ تو پھر یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں مان رہے یہ لوگ, اگرچہ وہ ہوئے بھی ہوں تب بھی نہیں مان رہے. تو میں نے اس کے لیے کہا تھا کہ یہ اتنے بڑے لیول کا بگاڑ ہے کہ آپ کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں, انہوں نے نہیں ماننی آپ کی بات جب تک کہ آپ اپنے ایکشن سے شو نہ کریں. مثلا میں یہ ایکشن چاہتا ہوں کہ اگر آئین میں لکھا ہے کہ 90 دن کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, یہ کوئی تک نہیں بنتا کہ آپ بجٹ کا بہانہ کر کے تو الیکشن کو آگے لے جائیں. یہ عمران خان صاحب کی ڈیمانڈ بالکل ٹھیک ہے. پہلے تو یہ لوگ کہتے تھے سنگیاں توڑے, کیوں نہیں توڑتا خود بخود آٹومیٹک الیکشن ہو جائیں گے. جب اس نے سنگیاں توڑی ہیں اب آپ لوگ بہانے کر رہے ہیں, کیوں نہیں الیکشن کرواتے؟ دیکھیں میں ڈیموکریٹک ویلیوز کے ساتھ ہوں, مجھے سپریم کورٹ سے کوئی لینا دینا نہیں. میں سپریم کورٹ کی جو اس وقت صورتحال ہے نا, میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ لوگ خود پارٹی بنے ہوئے ہیں. میں آئین کے تحت یہ بات کر رہا ہوں. یہ تو بائی چانس سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی ٹھیک ہے, ادروائز تو مجھے ان کے اکثر فیصلے جو ہے نا وہ پولیٹیکل انجینئرنگ لگتے ہیں. یہ نہ بھی فیصلہ کرتے ہیں, ایون سپریم کورٹ کے سارے جج بھی کہہ دینا کہ الیکشن ڈیلے کرو, میں تب بھی کہوں گا کہ آئین کے تحت یہ غلط ہے. یہی سپریم کورٹ ہے جو ڈکٹیٹرز کو ویریفائی کرتی تھی. مشرف کے ہاتھ میں بیعت کس نے کی تھی؟ سپریم کورٹ نے. یہ انہی کے اعلی کار بنتے ہیں نا. تو سپریم کورٹ ہمارے لیے کوئی اتھارٹی نہیں ہے, اتھارٹی ہمارے لیے آئین ہے. جس طرح قرآن و سنت اسلام میں اتھارٹی ہے نا, ٹھیک ہے نا. کوئی مولوی کوئی بھی بات کرے اس زمانے کا آج کے زمانے کا, ہم کہتے ہیں نکل ادھر سے, غداری نہ کر. آئین کے خلاف کوئی جج بات کرے, کوئی آرمی چیف بات کرے, کوئی پولیٹیکل لیڈر بات کرے, یہ بالکل ہم اسے جو ہے نا وہ ریجیکٹ کریں گے. ہم کہیں گے آئینی بات کرو, یہ آئینی بات ہے, اس کو آپ فالو کرو. ٹھیک ہو.
ایک اہل تشریح بھائی انہوں نے سوال کیا تھا کہ اوصیاء کا تسلسل رہا ہے ہر نبی کے بعد. حضرت یوشع بن نون جو تھے وہ وصی تھے, تب تک ان پہ پیغمبری بھی نہیں آئی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے. تو حضرت اگر قرآن حکیم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی تھا تو تورات کیوں نہیں حضرت موسیٰ کی وصی تھی؟ اس لیے کہ تورات ٹیمپر ہوگی. ٹھیک ہے, پہلے کتابیں ٹیمپر ہوتی تھی تو ان کو اللہ تعالیٰ اس کی ریمیڈی کرنے کے لیے پیغمبر بھیجتا تھا. جوشوا ابن نون وہ پیغمبر تھے سرکار. ہاں, انہوں نے مسرت حضرت موسیٰ کے زمانے میں نہیں سنبھالی, ان کی وفات کے بعد سنبھالی ہے, اور وہ پیغمبر بن چکے تھے اس وقت. اچھا, دوسرا جو شیعہ کا موقف ہے نا عقیدہ امامت کا, یہ بالکل قرآن و سنت کے خلاف ہے, اور پریکٹیکلی وہ خود بھی مان چکے ہیں. دیکھیں, آج سے 1200 سال پہلے آپ یہ سوال کرتے ہیں نا, تو میں اس وقت جواب نہ دے سکتا, کیونکہ شیعہ نے کہنا تھا یہ امام جعفر بیٹھے ہیں, یہ امام باقر ہیں. آج میں پوچھوں کتنے امام آپ کے, تو وہ کہتے ہیں کہ وہ غیابت میں ہے. ٹھیک ہے, ہم کہتے ہیں کب سے, وہ کہتے ہیں 1200 سال سے. تو ہم کہتے ہیں 1200 سال سے اوصیاء پھر کون ہے؟ ٹھیک ہے, بتاؤ نا. علماء ہے تو سرکار پھر ایسی ہے نا اوصیاء. اگر علماء ہے تو قرآن میں تو آیا کہ بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ اہل علم کو اٹھاتا تھا جو انبیاء کی دعوت آگے پہنچاتے تھے. تو ٹھیک ہے سرکار, ہم وہی کام کر رہے ہیں. ایران میں بھی مجلس شورا بنی ہوئی ہے, علماء وہی کر رہے ہیں کام. امام خمینی نے وہی کام کیا, خامنائی صاحب وہی کر رہے ہیں, سستانی صاحب وہی کر رہے ہیں, تقی عثمانی صاحب وہی کام کر رہے ہیں. تو یہ اوصیاء ہے نا. لیکن یہ وہ اوصیاء ہیں جو قرآن و سنت سے بتائیں گے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. سیدھی سی بات ہے, اگر معاملہ اس طرح کا معاملہ ہوگا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹایا جائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں, علمی اختلاف زندگی میں مولا علی سے ان کے بیٹوں نے کیا. مسلم شریف میں حدیث ہے, ولید بن عقبہ نے فجر کے 4 فرض پڑھا دیے تھے جی بالکل شراب پی کے. ہاں, بخاری میں بھی اس کا حصہ حضرت عثمان والے چیپٹر میں, مسلم میں تفصیل ہے. وہ شکایت پہنچی, حضرت عثمان نے کہا کہ لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ میرا یہ ستیلا بھائی ہے تو میں ایسے بچا لوں گا, تو ایسا نہیں ہوگا. حضرت علی چونکہ چیف جسٹس تھے تو انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ ٹھیک ہے آپ اس کے اوپر حکم جاری کریں. 80 کوڑے حضرت عمر لگواتے تھے, نبی اسلام نے 40 لگوائے. تو حضرت علی نے کہا ٹھیک ہے حسن اٹھو اور کوڑے لگاؤ. تو حضرت حسن نے حضرت علی سے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ جو اس کی میٹھی کھاتا ہے وہی کڑوی چکھے. ٹھیک ہے, باہر کی بات نہیں مانی, پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ. ٹھیک ہے, کیوں نہیں مانی؟ انہوں نے کہا کہ یار یہ بنو امیہ سے ہے, ہم بنو ہاشم سے ہیں. لگایا حضرت عثمان نے خود کوڑا, جب مجھ سے مروائیں گے تو یہ تو خاندانی تعصب آ جائے گا, قبائلی سسٹم, تو ہمیں نہ ڈالے. یہ بنو امیہ ہی لگائے اس کو کوڑے جنہوں نے یہ تحفہ ہم پہ مسلط کیا ہے. حضرت علی نے کوئی برا نہیں مانا. آپ نے اپنے جو بیٹا تھا دوسرا, انڈائریکٹلی اسما بنت امیس سے تھا چونکہ ان سے نکاح کر لیا تھا, عبداللہ ابن جعفر جو بھتیجا بھی لگتا تھا, انہیں کہا تو 40 کوڑے لگوائے اور کہا کہ بس 40 میں رک جاؤ. حضرت عمر 80 لگواتے تھے, حضور نے 40 لگوائے, حضرت بکر بھی 40 لگوائے, میں 40 دونوں کو صحیح سمجھتا ہوں لیکن 40 پہ ادھر بھی 40 کی ویو آف کر دیا. ورنہ میرے صحابی تے 80 لگوانے چاہیے سن کہ حضرت عثمان کا نام لے کے تو بیچ کے اللہ دے بندیا خلافت کو بدنام کر رہا ہے. کہ حضرت علی نے کہا نہیں یار چھوڑ دو, مطلب یہ نہ ہو کہ کوئی خاندانی تعصب نہ آ جائے. تو علمی اختلاف ہو سکتا ہے کسی معاملے میں, یہ کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. اس زمانے میں بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے, آج بھی علمی اختلاف کریں, آپ بتائیں اپنے معاملات کو. تو شیعہ کا جو یہ موقف ہے نا کہ اماموں سے پوچھنا ہے تو ٹھیک ہے, امام محمد مہدی علیہ السلام کو اگر سامنے نہیں لا سکتے, وہ نہیں آنا چاہتے, تو ہم نے ان کو ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ہمیں واٹس ایپ نمبر دے دیں, موبائل نمبر دے دیں. تو انہوں نے کہا آپ نے گستاخی کر دی. گستاخی کہاں سے ہوگی؟ آج کے دور میں یہی بات ہوگی نا. مثلا آپ کہتے ہیں کہ فلاں عالم سے مسئلہ پوچھو, تو میں آپ سے کیا کہوں گا کہ اس کا یوٹیوب چینل بتائیں. آپ کے نہیں ہے تو میں کہوں گا واٹس ایپ نمبر دیں. مزاروں کے ایڈریس نہیں آپ بتاتے, اس میں توہین کہاں سے ہوگی؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام دنیا میں آئے اس وقت, تو دعوت کا ذریعہ ہے. آپ کا بھی یوٹیوب چینل ہوگا, آپ ہی لوگوں کو مسائل بتائیں گے, واٹس ایپ گروپس ہوں گے. آج کے کیونکہ اس زمانے میں جتنے لیٹسٹ چیزیں تھیں وہ آپ نے کی. بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی علیہ السلام نے کافروں کو خط لکھے تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ خط آپ کے نہیں, وہ قبول کریں گے, مہر لگائیں اس کے اوپر. تو یہ مہر نبوت جو آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ نبی علیہ السلام نے اپنی مرضی سے نہیں بنوائی. یہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ واٹس ایپ نمبر بڑھاؤ, نیچے منی جائے گی تمہاری خط. پھر حضور نے کہا ٹھیک ہے اے میری مہر بنواؤ, اور دیکھیں مہر کیسی پیاری ہے. محمد سب سے نیچے رکھا ہے, اللہ کو اوپر رکھا ہے. حالانکہ لکھتے آپ تو محمد رسول اللہ عموماً پہلا لفظ اوپر لکھا جاتا ہے, دوسرا نیچے, تیسرا اس سے نیچے, لیکن پرائورٹی آپ نے دیکھی ہے الٹ لکھا. اصل میں یہ سیدھا لکھا کہ اللہ کا نام اوپر رکھا, محمد رسول اللہ. یہ نبی علیہ السلام نے مہر نبوت صحابہ کرام کے مشورے پہ اس لیے بنوائی تھی کہ بخاری مسلم کے الفاظ ہیں یا رسول اللہ یہ غیر مسلم جو ہیں وہ مہر کے بغیر کو خط نہیں قبول کرتے. تو نبی علیہ السلام نے تو نہیں کہا کہ نہیں میرا تو خط فرنگی جائے گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے اگر یہ نارمز ہیں لے کے جائیں. ایون آپ نے صحابہ کرام سے ٹریننگ دلوائی کہ ان کو دوسری زبانیں سکھائیں کہ جا کے ان سے باتیں کریں. تو نبی علیہ السلام آج موجود ہوں تو انٹرنیٹ بھی یوز کریں گے, سارے معاملات ہوں گے. یہ تو یعنی اس دور کی, اس زمانے میں بھی آپ دیکھیں بخاری مسلم کی حدیث ہے آگاہ ہو جاؤ طاقت پھینکے ہوئے ہتھیاروں میں ہے. نبی علیہ السلام اس زمانے میں بھی کہتے تھے تلوار چھوٹی طاقت ہے, تیر چلانا سیکھو, کیونکہ دور سے آپ کسی کو کر. آج بھی دنیا مان رہی ہے کہ پھینکے ہوئے ہتھیار جو ہے نا یہ زیادہ طاقت رکھتے ہیں. میزائل کیا ہے؟ تیر ہے آج کا.
फेंका हुआ हथियार है ना, स्कूल से आप अपने मुंह में बैठे थे दूसरे को उड़ा देते हैं। तो कुरान में है कि पले हुए घोड़े तैयार रखो काफिरों के खिलाफ। तो आज तो वो घोड़े नहीं होंगे, आज तो टैंक होंगे, बल्कि इससे भी आगे की बात है, तो लेजर गाइडेड मिसाइल होंगे। तो इस तरह की बातें करना ये कोई तौहीन नहीं है किसी की। तो हमने कहा था कि भाई 1200 साल पहले तो आप इमाम को मिल सकते थे, आज इमाम गियाबत में है, तो अगर वो सामने नहीं आना चाहते, कोई यूट्यूब अपना चैनल बनाए, हम यूट्यूब से क्वेश्चन पूछते हैं, वो हमारी रहनुमाई करें, हम तैयार बैठे हुए हैं सरकार, हम तो अहले बैत का दिफा कर रहे हैं। और मैं आपको बताऊं, ये दावे करते हैं कि फलाना इमाम जड़ा इमाम महदी को मिला है। सरकार इमाम महदी अगर दुनिया में मौजूद ने, अगर उन्होंने किसी को मिलना है ना, तो सब तो सूटेबल बंदा मैच है। हाँ सरकार जो सबसे ज्यादा अहले बैत के लिए खड़ा हुआ है, और बनु उमैया की उसने गलतियां सुन्नियों की किताबों से हाईलाइट कर दी हैं, क्योंकि बनु उमैया के जो डिफेंडर हैं और दिफा करने वाले तो सुन्नी है, शिया तो नहीं तो दिफा करते। तो सुन्नियों की ततहीर जिस बंदे ने अहले बैत के हिसाब से की है, मैंने तो मादी के लिए रास्ते ही मार कर दी। इमाम मादी को तो अब ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़नी इस हवाले से कि लोगों ने दसो कि भाई हुसैन आखते हैं कि यजीद आखते हैं कि मौला अली आखते हैं कि हज़रत मुआविया आखते हैं। मैं तो काम ही सारा बस सुन्नियों को समझा देता है भी आखते कौन है। तो इमाम मादी का अद्धा काम इस हवाले नाल तो हो गया, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ पौध प्रोवाइड कर दी है। इंशाल्लाह ते सामने आन, ਅਸੀਂ जनाब उन्होंने बैत करेंगे। सर वो कहते हैं कि वो गियाबत कुबरा में है, वो मिलते नहीं किसी से, नहीं मिलते ना, कुबरा में थे जब तो मिलते थे। अच्छा अब कुबरा में है ना पिछले 1200 साल से, तो अब वो दीन नहीं लोगों को सिखाएंगे यानी कि। हाँ तो बस यही तो हम कह रहे हैं कि दीन कुरान और सुन्नत से ले। ठीक है, तो फिर क्या उनका उसमें से निकाला क्या, मतलब उसमें कोई चीज निकले ना। ये साबिक आप सोए हुए हैं 300 साल से, तो किसी को ना कोई सवाल का जवाब दे सकते थे, ना कुछ कर सकते थे। आप कोई बंदा कहते आप दलील उनकी ये मानते हैं कि ये साबिक वाली को जो दलील देते हैं कि मतलब, मैं कहता हूं, मैं तो इस बात को नहीं मानता। मैं कहता हूं अगर कोई मान भी ले, तो असहाबुल काफ जब गार के अंदर सोए हुए थे तो क्या मसले लोगों से जाके पूछते थे? तो जिस बंदे से आप मसला नहीं पूछ सकते, तो वो आपका इमाम कैसे हो सकता है आज के दौर में, जब तक वो सामने ना आए। नबी इस्लाम सारी जंगों में जो इमामत करते रहे, तो क्या ये हुआ कि आप घर में बैठ गए और इमामत करते रहे? आप आके, आपका खैमा भी मैदान जंग में लगता था, एक जंग में भी हुजूर पीछे नहीं रहे। ठीक है, आपके खैमे लगते थे, हर मसले में हुजूर से पूछा जाता था या रसूल अल्लाह क्या करें, तो नबी इस्लाम बताते थे। तो अगर कोई इमाम है तो लीड करे ना सरकार। मैं यानी एक दावत का काम लेके चल रहा हूं, तो मेरे स्टूडेंट मुझसे जब पूछते हैं तो मैं उन्हें लीड करता हूं ना। मेरे मरने के बाद ये कहीं गियाबत में चलेंगे, वो आज भी हमारे लीडर है, ऐसा तो हो नहीं सकता ना। आज लीडर हुआ जो सामने मसला बताएगा। अच्छा सर, मसला इमामत में ये है कि वो कहते हैं कि आसमान का जमीन से कोई रिश्ता नहीं है, वो मासूम थे हजरत अली से जो इमाम हसन। यार वो जो कुछ भी हो, बात ये कि 1200 साल पुरानी बात है ना, ये 1200 साल पहले बातें होती है ना। अब 1200 साल से एक बंदा सामने नहीं है, तो उसके बारे में क्या हम बात करें? ठीक है, हाँ, सामने हो तो बात करें ना। बिल्कुल। अच्छा सर, ये बात की जाती है अक्सर के, अक्सर मैंने मकातब फिक्र के लोगों से, और आखिरी बात इसमें मैं, इमाम महदी गियाबत कुबरा में है, तो क्या नबी इस्लाम गियाबत कुबरा में नहीं है? क्या अपनी कब्र में जिंदा नहीं है? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर आप नबी से क्यों नहीं मसले पूछते हैं? बीच में इमाम क्यों डाले हुए? भाई जेडी गल एथू कान फड़ना है, डायरेक्ट अल्लाह नबी को पूछो। जे तुसी इमामा को नहीं पूछना है तो अल्लाह नबी को पूछो सरकार। हाँ, लेकिन ये नहीं बात मान सकते, क्यों भाई? सकीफा बनी सायदा हुई है, तो ये तो मौला अली को भी ख्याल नहीं आया कि मैं अबू बकर को कब्र रसूल पे जाके कहूंगा या रसूल अल्लाह जरा फैसला करो साड़ा। उनको पता था कि हुजूर अब इस दुनिया से जा चुके, आखिरत की जिंदगी में अब उनसे हम कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आपकी तालीमात पर अमल करेंगे। वो तालीमात उस वक्त भी जिंदा थी, आज भी जिंदा है। जो मानने वाले थे वो वक्त के साथ फौत होते जा रहे हैं, मैंने भी दुनिया से चले जाना है। मेरे मरने के बाद कोई ये तो नहीं कहेगा कि इंजीनियर साहब इस मसले में क्या कहते हैं। हाँ वीडियो से कह सकता है, लेकिन वीडियो में वो वाला देखेंगे, जरा वाला नहीं होगा ना, वो कहेंगे नहीं ये उन्होंने अपनी राय है, ऐसी नहीं मानते। अच्छा सर, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप कहते हैं नहीं, मैंने बहुत कम देखा है किसी बात में रुजू किया हो, काफी सारे ऐसे मैंने बहुत सारी बातों में रुजू किया है। अच्छा। मैंने ये रुजू किया है कि आप मजार पे जाएं और ऊंची आवाज से कहेंगे अल्लाह इधर जो बुजुर्ग दफन है ना, जो इसने छुप के गुनाह किए, जो सामने किए, जो छोटे किए, जो बड़े किए, वो माफ करते। तो सर टांट से कहने के बजाय, टांट नहीं है, चलो मैं प्यार से कह देता हूं कि जी आप जब अपने बुजुर्गों के मज़ारात पे जाएं तो बुलंद आवाज से मेरे भाइयों कहा करें अल्लाह इसके छोटे बड़े, छुप के किए, सामने किए, गुनाह तो हर बंदे से होता है, ये तो मानते हैं, मासूम तो सिर्फ पैगंबर है। हाँ, ये तो कोई नहीं है कि मैं नहीं किया होंगे, यकीनन किए होंगे। अल्लाह वो माफ कर दे, अल्लाह इसकी कब्र में कीड़े ना पड़े, अल्लाह इसे अज़ाब कब्र से महफूज रख। यार अगर अल्लाह के नबी ये दुआ कर सकते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन अज़ाबि जहन्नम व मिन अज़ाबिल कब्र व मिन फितनतिल मह्या वल ममात व मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, हमारी तालीम के लिए, ठीक है। लेकिन वो हुजूर के लिए तो बात ठीक है कि वो हमारी तालीम के लिए था, लेकिन बाकियों को आपने इसलिए नहीं सिखाई कि हर कोई ये कहे तालीम वास्ते है। तो अज़ाब कब्र किसी ने नहीं पनाह मांगनी, सहाबा किराम मांगते थे। अच्छा सर, एक आवाम में बहुत ज्यादा बात देखी गई, और उलमा भी अक्सर बात करते हैं दुआओं में कि हजरत सैयदना उमर जैसा हुक्मरान अता फरमा। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे कि आज के दौर में जो पुरफतन दौर जा रहा है, कोई हजरत उमर जैसा हुक्मरान हो सकता है? नहीं, वो तो इस एतबार से मिसाल के तौर पे बात की जाती है। मैं तो कहता हूं इससे बड़ी बात करनी चाहिए, इससे बड़ी बात यह करनी चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान दे जो नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक हमें चलाए। ठीक है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भी सारे डिसीजन को हम परफेक्ट नहीं मानते। अच्छा। उनसे भी अपनी खिलाफत के अंदर कुछ मसले मिसहैंडल हुए हैं। हाँ जी, मसलन हज तमत्तो पे पाबंदी लगाना, और मुस्लिम शरीफ में मौजूद है सहाबा किराम बहुत सख्त खिलाफ थे कि ये उनको काम नहीं करना चाहिए था। तो हमें बजाय हजरत उमर के, हजरत अली के, हजरत अबू बकर की मिसालें देने की बजाय हमें ये कहना चाहिए कि अल्लाह हमें ऐसा हुक्मरान दे जो हमें नबी इस्लाम के तरीके के मुताबिक चलाए। वो अल्लाह की मर्जी।
ٹھیک ہوگا ٹھیک ہوگا. اچھا سر ایک بات یہ بھی کی جاتی ہے, اچھا سر میرا وہ رجوع والی بات مکمل ہوگی آپ کی, وہ تسلی ہوگی. جی ہاں اس میں رجوع تو ہم ہر وقت تیار ہیں, میں نے تو کئی باتوں میں رجوع کیا. میں پہلے یہ کہتا تھا کہ مٹھی کے بعد داڑھی رکھنا افضل ہے, اب میں کہتا ہوں کہ جو مٹھی کے بعد کاٹے اور یہ نیت کرے کہ نبی علیہ السلام کی داڑھی مٹھی سے نہیں بڑی تھی, اس کے لیے وہی افضل ہے. اور جو اس لیے نہیں کاٹتا کہ حضور کی نیچرل مٹھی تھی, میری نیچرل 2 مٹھی ہے, اس کے لیے وہ افضل ہے. میں نے کئی معاملات میں رجوع کیا. ٹھیک ہوگا سر. اچھا سر اکثر مطلب یہ بات کی جا رہی ہے علماء کی جانب سے, آج بھی آپ کی اکیڈمی میں یہ بات ڈسکس ہو رہی تھی کہ معاشرے میں بڑھ رہی ہے جو بے حیائی ہے, کیونکہ زمانہ ایسا ہے جدید دور ہے, بے حیائی کے مختلف اسباب موجود ہیں, تو اس کے باوجود آپ جو ہے دوسری شادی کے بارے میں بہت زیادہ مطلب بات کرتے ہیں. بے حیائی کا سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ علماء کے جو چینلز ہیں مونیٹائز ہیں, اس پہ بے پردہ عورتیں آ رہی ہیں. اس کے علاوہ تو علماء نے یہ کیوں نہیں اپنی ویڈیو ایڈز کیوں نہیں بند کر رہے؟ سدباب اس کا کیا؟ سدباب یہ ہے کہ علماء کی مونیٹائزیشن ختم کروائیں. دیکھیں یہ آپ اس کو مذاق نہ سمجھیں, میں ٹونٹ نہیں کر رہا, واللہ ایک بندے نے طارق جمیل صاحب کا کلپ اس لیے لگایا کہ وہ فکر آخرت اس سے حاصل کرے, اور کلک کرتے ہی ایک ناچتی ہوئی بے پردہ عورت سامنے آ گئی, تو وہ بیچارہ گیا. بے حیائی تو یہ پھیلی ہوئی ہے. اور اب تو تقی عثمانی صاحب کا بھی فتویٰ آ گیا کہ یہ غلط ہے. یہ کتنا بڑا ظلم ہے کہ دین کے نام پہ بندہ کلک کر رہا ہے, اور سامنے یورپ اور امریکہ میں تو اتنے گندے اشتہار کھلتے ہیں, وہ سامنے آ جائیں. تو دین میں جو بے حیائی والا ایک ایلیمنٹ ہے, اس کا سبب خود ہمارے علماء کے ویڈیو چینلز بن رہے ہیں, جو ویڈیو مونیٹائزیشن انہوں نے کی ہوئی ہے, وہ ناچتی ہوئی عورتیں سامنے آ جاتی ہیں. تو یہ سب سے بڑا سبب ہے. اب رہ گیا دوسری شادی, بالکل کریں, دوسری شادی کریں, لیکن اگر دوسری شادی کرنے کے بعد بھی ایک ہی بیوی رہ جائے آپ کی, ٹھیک ہے, اینڈ تو رزلٹ یہی ہوتا ہے نا کہ آپ ایک طرف لٹک جاتے ہیں. قرآن نے کہا ایسا نہ ہو ایک طرف لٹک جاؤ. ٹھیک ہے, جب آپ لٹکتے ہیں ایک تھوڑا سا آپ لٹکتے ہیں, تو دوسری طرف سے وہ پہلی بیوی آپ کی ٹانگ کھینچ کے آپ کو گرا ہی دیتی ہے جس طرف لٹکے ہوتے ہیں. وہ کہنی ہے نہ سے تو ادھر ہی مار. تو جو آپ نے وہ جو بچے ہیں, وہ اب ان کا کون دیکھ بھال کرے گا؟ وہ تو بچے تو ماں کے ساتھ ہی ہوں گے, جیسے چوزے مرغی کے ساتھ ہی جاتے ہیں. مرغے کے ساتھ کبھی چوزے دیکھے آپ نے؟ تو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے جب وہ بچے معاشرے کے لیے اور وہ عورت ناسور بن جائے, تو جس کو حالات فیوریبل ہونا, جس کی بیوی خود دوسری شادی کروائے, تو سرکار وہ شوق سے کرے, اور ہماری دعائیں اس کے ساتھ ہیں. لیکن اگر اس سے یہ فتنہ کھڑا ہوتا ہے کہ آپ نے لڑائی جھگڑا کرنا ہے اور اینڈ پہ ایک بھی جاتی رہے, میں اس پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں. قطعاً کسی کی جرت ہے کوئی دوسری تیسری شادی کو حرام کہہ جائے, وہ تو کافر ہے جو کہے کہ یہ حرام ہے, نعوذ باللہ. اچھا سر جمہوریت کے بارے میں ڈاکٹر اقبال صاحب نے بھی کہا ہے کہ جمہوریت وہ طرز حکومت ہے کہ جس میں سروں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے. موجودہ جو حکومت ہے اس میں جو نظام حکومت ہے اس میں مطلب ایک نشئی جو ہے نیم پاگل وہ بھی ووٹ دیتا ہے, اس کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے. ایک اسکالر ووٹ دیتا ہے, اس کی بھی اتنی اہمیت ہے. میرے خیال میں نشئی کی ووٹ زیادہ ہونی چاہیے. اس کی وجہ کہ نشئی جو ہے وہ تو اپنے گھر کا سامان بیچ کے نشہ کر رہا ہے نا, اسکالر تو آپ کی جیبوں سے ہتھیار ہے, اس کی ووٹ آدھی ہونی چاہیے. بالکل آپ کے ساتھ نیچرل بات ہے. دیکھیں نا, تو وہ کیسے ہو ہاں جی میں بتاتا ہوں. پہلی بات یہ کہ ڈاکٹر اقبال کے شعر نہ تو دین ہے, اور نہ ڈاکٹر اقبال کے شعر جو ہے وہ کسی آپ ثبوت میں پیش کر سکتے ہیں. انہیں بھی غلطی لگی ہے, ہاں جی, تو ہم تو نہیں ان کے ساتھ ایگری کرتے. جی جی میں آپ کو لاجیکلی نہیں ٹھیک ہے, بالکل غلط ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلامک ڈیموکریسی کو ہم حلال سمجھتے ہیں, ویسٹرن ڈیموکریسی کو جسے ڈاکٹر اقبال نے کرٹیسائز کیا, ہم اسے کفر سمجھتے ہیں. حلال و حرام کا فیصلہ کثرت رائے نہیں کر سکتی. آپ تو کہہ رہے ہیں نا علماء کی ووٹ, میں کہتا ہوں جی علماء کعبے کی چھت پہ بھی چڑھ جائیں سارے اور کہیں کہ مرد کی مرد سے شادی جائز ہے, تو ہم اسے بھی ریجیکٹ کریں گے. نہیں تو ہم تو یہ مانتے ہی نہیں ہیں. ہم کہتے ہیں کثرت رائے حلال کے اندر ہوگا, حرام کا فیصلہ قرآن و سنت کریں گے, علماء بھی نہیں کریں گے. ہم تو بہت آگے کی بات کر رہے ہیں. اس طرح کی ڈیموکریسی کو ہم صحیح سمجھتے ہیں جس میں حلال کا فیصلہ ہو کثرت رائے سے. مثلا کثرت رائے یہ ہے کہ کسی 2 شہروں کے درمیان ٹرین چلنی چاہیے یا موٹر وے بننی چاہیے, تو کثرت رائے سے فیصلہ ہونا چاہیے کہ ٹرین سوٹیبل ہے یا موٹر وے سوٹیبل ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کا فیصلہ ہے, آپ اپنی رائے ہموار کریں, فیزیبلٹی رپورٹ بنائیں, لوگوں کو قائل کریں. ٹھیک ہے, باقی میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ جو کہہ رہے ہیں تولا نہیں جاتا, مجھے یہ بتائیے اگر آپ یہ مان لیں کہ ایک پڑھے لکھے اور ان پڑھ کی ووٹ برابر ہونا یہ عیب ہے, تو میرے بھائی مجھے بتائیں وہ ان پڑھ گوالا جو بھینس کی پرورش کرتا ہے, ایک پی ایچ ڈی خواہ اسلامیات میں ہو یا عربی میں ہو یا مفتی اعظم ہو, کیا وہ بھینس پال سکتا ہے یا وہ گوالا پال سکتا ہے؟ اور اس کے دودھ کے اوپر آپ کے بچے جوان ہو رہے ہیں, وہ تو کہے گا سرکار میری ووٹ 2 کے برابر کریں. مفتی تو مجھ سے دودھ لیتا ہے, یہ تو مجھے پتا ہے کہ کتنی میں محنت کرتا ہوں, تو پھر آپ کیا کریں گے؟ تو یہ دنیا نے سرکار کنکلوڈ کیا ہے کہ اس کا آخری حال یہی ہے کہ ہر بندہ اپنی فیلڈ میں مفتی اعظم ہے. ذہن میں رکھیں. جی ہاں, یہ کیمرہ مین بیٹھے ہوئے ہیں, یہ تو کہیں گے میں میڈیا کی فیلڈ میں مفتی اعظم ہوں. تمہارے علماء کو تو ٹچ سکرین موبائل چلانا نہ ہے جب تک ان کو سکھایا نہ جائے. میں تو 15 سال سے یہ ٹچ سکرین کیمرے استعمال کر رہا ہوں, میری ووٹ 2 کے برابر ہونی چاہیے. تو میں کو کہا بھائی تیری ویک اودی ویک, اس کے علاوہ اس کا کوئی چارہ نہیں ہے. ہاں اب اس کا حال کیا ہے؟ حال یہ ہے کہ آپ رائے عامہ ہموار کریں. دیکھیں طیب اردگان نے رائے عامہ ہموار کی ہے نا, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تو اتنی اسٹرانگ نہیں تھی جتنی ٹرکی کی تھی, یہ تو شاید نہیں ان کے مقابلے پہ. لیکن ایک عوامی لیڈر آیا, اس نے 50 سال پرانا مسئلہ حل کیا استنبول کا. میر جب وہ بنا پانی کا مسئلہ تھا, کرتے کرتے وہ پرائم منسٹر بنا,
3 دفعہ الیکٹ ہوا, اس نے اس کو پرائم منسٹر والے نظام کو صدارتی نظام میں کنورٹ کیا, لیڈر ہے نا. تو آپ نے دیکھا ہے آج تک آپ نے سنا تھا کہ اتنی اسٹرانگ فوج اور اس کے سامنے آگے عوام لیٹ رہی ہے ان کے ٹینکوں کے سامنے. پاکستان میں ایسا نہیں کبھی بھی ہوگا, نہیں ہوگا. اس کی ایک وجہ ہے, وہ بہت بڑی وجہ ہے, اور وہ فوج کے پاس وہ گدڑ سنگھی ہے کہ جب تک وہ مسئلہ حل نہیں کرتے نا, کبھی آپ یہ ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر سکتے. وہ یہ ہے کہ پاکستان کی فوج جو ہے وہ مذہبی ہے اور مولوی ان کے اعلی کار ہیں. ٹرکی کی جو فوج تھی نا وہ تھی سیکولر ایتھیسٹ, اور وہاں پولیٹیکل لیڈر جو ہے مذہب کا نام یوز کرتا تھا. اس لیے مولوی برے وقت میں مسجدوں سے اعلان کر کے اردگان کے ساتھ کھڑے ہوئے, کیونکہ وہ ان سے پہلی تنگ تھے کہ یار یہ تو ہے ہی سارے اس طرح. پاکستان میں فوج تو مذہبی ہے, ہر کینٹری میں آپ کو مسجد نظر آتی ہے, اللہ کے نام لکھے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہ اکبر کے نعرے اور یہ سب کچھ. یہاں پہ مذہبی طبقہ جو ہے ہمیشہ فوج کو سپورٹ کرتا ہے, اس لیے سیاستدان مار کھا جاتا ہے. ویسے یہ حقیقت بات ہے کہ سیاستدان بھی مذہب کو یوز کرتا ہے اور فوج بھی مذہب کو یوز کرتی ہے. یہ جو فوج کے پاس ایج حاصل ہے نا, اس کی وجہ سے پاکستانی فوج کے آگے ٹینکوں کے آگے کوئی نہیں لیٹے گا آگے, یہ میں آپ کو بتا دوں. اللہ یہ کہ یہ مشرف والا نظام اگر تھوڑا عرصہ چلتا نا, تو آپ نے دیکھا تھا فوجی اپنی وردیاں بھی گھر سے پہن کے نہیں جاتے تھے. ٹھیک ہے, داڑھی رکھنے کے اوپر پابندی لگ گئی, داڑھیوں والوں کو مین پوسٹوں سے ہٹا دیا, تو فوج میں مشرف کے خلاف بھی نفرت آئی, عوام میں فوج کے خلاف نفرت آئی. کتنی نفرت آ گئی تھی, وہ بڑی مشکل سے بعد میں اوور کم ہوئی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ والا معاملات دیکھیں آپ, اگر اوور آل دیکھیں تو پھر آپ کو پتا چلے گا. اور دوسرا ٹرکی کو یہ ایج حاصل تھا کہ وہاں کے لوگ جو ہے وہ حقیقت ٹی وی نہیں دیکھتے. ہاں, وہاں کے لوگ ARY یا جیو نہیں دیکھتے, وہاں کے لوگ دیکھتے ہیں BBC, جہاں ڈیموکریٹک ویلیوز ہیں. وہ یورپ کے اندر رہتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ ڈیموکریسی کے کتنے فائدے ہیں, اس لیے وہ ڈکٹیٹرشپ سے ٹکرا گئے. ہمارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے ڈکٹیٹرشپ, وہ تو کہتے ہیں جی کوئی ڈنڈے والا حکمران لے کے آؤ. ڈنڈے والے تھوڑے آئے نے, کوئی ایک رتی برابر بھی انہوں نے کام کیتا ہے بیڑا ڈوبنے کے سوا. ضیاء الحق آپ کو جو ہے نا کلاشنکوف کلچر دے گیا, سارا ہیروئن کلچر دے گیا, سنی شیعہ کافر کے فتوے دے گیا, اور مشرف آ کے آپ کو امریکہ کی جھولی میں ڈال کے چلا گیا, اور یہاں پہ لال مسجد کی ایکٹیویٹی ہوئی اور فوج کے خلاف جو ہے یہاں پہ نفرت پھیلی. تو ان کے ڈکٹیٹرز نے کیا دیا ہے امت کو, چھوڑے. اچھا, لامحدود نجی ملکیت یہ رکھنا اسلام میں کیا جائز ہے؟ لامحدود تو ہو ہی نہیں سکتی تھی سرکار. دیکھیں آپ یوروپیئنز جو ہے ہمارے, انہوں نے رکھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ جو بڑے بڑے نہیں, لامحدود تو نہیں ہوگی, مطلب وہ گنی تو جائے گی. کافی ہے سر, میرے بھائی اسلام میں اگر آپ زکات دے رہے ہیں, زمین کی پیداوار کا عشر دے رہے ہیں, تو اسلام کو تو کوئی تکلیف نہیں آپ سے. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. آپ کو حیران کن بات بتاؤں, یہ لوگوں کو یقین نہیں آئے گا, آپ بخاری شریف کھولیں, حضرت زبیر جب شہید ہوئے نا, آج کے اربوں روپے کے مقروض تھے سرکار, کروڑوں نہیں اربوں. وہ آپ سونے کی ویلیو کیلکولیٹ کریں آج کے ساتھ. اب آپ سوچیں گے حضرت زبیر اشرا مبشرہ, اور وہ جنگ جمل سے ایک دن پہلے اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں, بخاری کے الفاظ ہیں کہ ہو سکتا ہے میں کل مارا جاؤں تو تم نے میرا قرض اتارنا ہے. اب آپ سوچیں گے کہ اس کے اوپر قرض اربوں روپے کا ہے, وہ کتنے کی دیر ہو رہے. ہوا یہ تھا کہ اس زمانے میں بینک نہیں ہوتے تھے, لوگ جو ہے وہ بڑے لوگوں کے پاس اپنی مانتے رکھواتے تھے, وہ مانتے انہوں نے رکھوا دی, آگے انہوں نے وہ بھی غریبوں میں مارنی شروع کر دی. ادھار تو اتار نہیں ہوتا ہے, حضرت علی کو نہیں تھے حضور ڈیوٹی لگا کے مانتے واپس کرنی ہے, وہ ادھر غریبوں میں لٹا دی, اور جن کی مانتے تھی وہ واپس دینی تھی. ٹھیک ہے, بعد میں کتنی مشکل سے حضرت عبداللہ بن زبیر نے وہ قرضہ اتارا ہے, اور وہ اس طرح اتارا ہے, وہ بھی خیر کیا اتارا, وہ بیت المال سے ہی پیسہ گیا سارا. حضرت معاویہ کو ریکویسٹ کی کہ حضرت زبیر کی یہ زمین ہے, وہ زمین تھی سپوز 1 کروڑ روپے کی, انہوں نے کہا یار یہ آپ 1 ارب کی خرید لیں تو چلیں. تو حضرت معاویہ نے بھی جیب سے کوئی نہیں دیا, بیت المال سے ان کو پیسے دیے. اس طرح مختلف جگہوں سے پیسے کٹ کر کے انہوں نے اپنے باپ کا قرضہ اتارا. تو مجھے بتایا حضرت زبیر کے پاس تو اربوں کا قرضہ تھا, اس طرح باقی صحابہ کے پاس بھی بہت زیادہ ایسٹس تھے, لیکن اگر وہ زکات دیتا ہے اور اس طرح کے معاملات لے کے چلتا ہے تو یہ جائز ہے, لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے. پسندیدہ وہی ہے جو ابو ذر غفاری کا مذہب ہے. ہاں ہم ابو ذر غفاری کے ساتھ ہیں, لیکن اس کو ہم حرام اس لیے نہیں کہتے کہ ہمارے پاس یہ اختیار نہیں کہ شریعت میں ایک چیز حلال ہے مجھے حرام کہتے ہیں. ٹھیک ہو گیا سر. اور سر کیونکہ میں اتحاد امت کی نیت سے آیا ہوں, اور میں ایک پلیٹ فارم اتحاد امت کا چلا رہا ہوں. اتحاد امت بڑا وزنی چیز ہے جی, بہت رہے اتحاد امت رہو. اتحاد امت صرف یہ ہے جی کہ اپنا چھوڑ دو, دوسروں کا بھی تھوڑا تھوڑا چھیڑو, تو آپ کو پتا چلے گا سب کے پاس کچھ نہ کچھ حق ہے. وہ سارا حق ایک جگہ جمع کرو اور اپنی نسبت قرآن و سنت کے ساتھ مضبوط کرو, اپنے اپنے بزرگوں سے دستبردار ہو جاؤ, کیونکہ آپ کے بزرگ دوسروں کے نزدیک مردود ہیں اور ان کے بزرگ آپ کے نزدیک مردود ہیں. بزرگ بھی آپ اپنے ساتھ سنبھال کے رکھیں. اب مجھے بتائیں میں کسی ایسے شخص سے کیسے محبت کر سکتا ہوں جس نے اشرف رسول اللہ کلمے کو انڈورس کیا ہوا ہے, اور آپ مجھ سے ایکسپیکٹ کریں کہ میں ان کے ساتھ اتحاد امت کر دوں اس حال میں کہ وہ اس کا دفاع بھی کریں. تو سرکار میں رسول اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ یہ تو حضرت عمر آئے زندہ ہوتے تو پوچھتے اشرف رسول اللہ اور چشتی رسول اللہ پارٹی کو کہ تم لوگ کیا دفاع کر رہے ہو. وہ تو چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے تھے یا رسول اللہ اجازت دے اس کی گردن کاٹ دوں. تو میں تو حضرت عمر سے بہت نرم ہوں, میں نے کبھی نہیں کہا گردن کاٹ دوں. میں کہتا ہوں یار علمی اختلاف ہے, خدا کے لیے اتحاد امت بالکل اس کے الٹ ہے جو آپ کو بتایا جاتا ہے. کہتے ہیں جی اپنا چھوڑو نہ کسی کا چھیڑو نہ, یہ فساد امت ہے. اتحاد امت یہ ہے کہ اپنا پہلے چھوڑو دوسروں کا بھی چھوڑو. دیکھو ہم نے اتحاد امت کروایا, ہمارے اس درس میں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ سارے فرقوں کے لوگ آتے ہیں. یہ آپ نے کہیں دیکھا ہے؟ ہمارے اسٹوڈنٹ جا کے شیعہ کی امام بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں اوپر ہاتھ باندھ کے, اور دیوبندی اور اہل حدیثوں کی مسجد میں ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں. اتحاد امت ہے کہ نہیں؟
کوئی فساد امت نہیں ہوا. فساد امت یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ ہم جنتی فرقہ ہیں باقی سارے کافر ہیں, اس کی وجہ سے ہوتا ہے. اور پریکٹیکلی ان کے بزرگ کر کے گئے. تو اتحاد امت صرف اس صورت میں ہوگا کہ امت محمدیہ کے اوپر اکٹھے ہوں. امت دیوبندیہ, امت بریلویہ, امت وہابیہ, امت شیعہ کے اوپر امت نے نہیں اکٹھا ہونا. امت حضرت ابوبکر پہ بھی نہیں اکٹھی ہو سکتی, شیعہ نہیں مانیں گے. امت ایک ہی بندے پہ اکٹھی ہو سکتی ہے جس کی قبر مدینے میں ہے, اور جنہیں جب غسل دیا گیا تھا تو کپڑے نہیں اتارے گئے تھے ان کے, باقی سب کے کپڑے اتارے جاتے ہیں. میں یہ بہت سخت جملہ بول رہا ہوں اس لیے کہ مجھے مزہ آنا شروع ہو گیا ہے اس جملے کا, کہ میرا امام وہ ہے کہ جب اسے اس کے کپڑوں سمیت غسل دیا گیا تھا, اور تو ان اماموں کو لے کے چل رہا ہے کہ وفات کے بعد ان کے کپڑے اتارے گئے تھے غسل دینے کے لیے. اور میرا امام وہ ہے ما ضل صاحبکم وما غوا, تمہارے نبی نہ کبھی بہکے ہیں اور نہ کبھی بہرا چلے. اور تیرے امام وہ ہے کہ دوسرے ماننے والے اس امام کے مسئلوں کو اس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں جس طرح تم ان کے مسئلوں کو. تو سرکار پھر اپنی نسبت رسول اللہ کے ساتھ مضبوط کرو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اچھا سر, آخری سوال میرا یہ ہے کہ عربی بولنے کے بارے میں علماء نے آپ پہ کافی اعتراض کیا ہے. لاہور کے ایک مفتی صاحب, میں نام نہیں لوں گا, انہوں نے کافی ویڈیوز چڑھائی ہیں کہ آپ کو عربی نہیں آتی. مجھے عربی آتی ہے, اردو آتی ہے, بعد میں ڈسکس کروں گا. مجھے ان مفتی صاحب سے پوچھ کے بتائیں جتنے بھی مفتی ہیں کہ ڈاکٹر تعلق قادری صاحب کو جو عربی آتی ہے تو تقی عثمانی صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ اچھا ہاں مانے نا. اور اگر مفتی تقی عثمانی صاحب کو عربی آتی ہے تو الیاس گھمن صاحب انہیں شیخ الاسلام کیوں نہیں مان لیتے؟ مسئلہ عربی اردو کا تو ہے ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, مسئلہ یہ ہے کہ قرآن و سنت سے جو دلائل ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیے. اور آخری بات, میں آج کے کسی مفتی کی عربی کو مانتے نہیں ہوں. کیوں؟ ان میں سے کوئی مفتی دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے اشرف تھانوی سے زیادہ عربی آتی ہے یا احمد بریلوی سے زیادہ عربی آتی ہے؟ کسی کا دعویٰ ہے؟ تو میں تو احمد بریلوی سے ڈائریکٹ عربی پڑھی ہوئی ہے. احمد بریلوی صاحب نے بیسٹ عربی سے بیسٹ اردو میں قرآن ٹرانسلیٹ کیا, اور میں ان کی عوام کو بتا رہا ہوں. تو میں تو نکل گیا ہوں, میں تو اعلیٰ حضرت کے ساتھ آپ کو جوڑا ہے. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کے ترجمے میں, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کریں تجھی سے مدد چاہیں. تو بس یہی بات میں کر رہا ہوں. تو ان چیزوں سے باہر نکل جائیں. میرے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھ کے قرآن نہیں پڑھ سکتا جو قاری ہے. ٹھیک ہے, تو میں نے انہیں کہا تھا کہ تقی عثمانی صاحب, مفتی منیر صاحب, ساجد میر صاحب, ساجد نقوی صاحب, چاروں بڑوں فرقوں کے میں نے علماء کی بات کی ہے. یہ یوٹیوب کے اوپر کوئی قرآن کی ایک سورت تلاوت کر دے, اپلوڈ کریں, مجھے بتا دیں, انشاءاللہ میں شام کو سورج غروب نہیں ہونے دوں گا, میں وہی سورت, سب سے مشکل والی سورت ڈھونڈ لیں, میں وہی سورت قرات کروں گا, عوام فیصلہ کر لے گی کس کو قرآن زیادہ پڑھنا ہوتا ہے. باقی رہ گیا پڑھتے ہوئے کبھی غلطی. میں ویسے بتاؤں یہ سارے علماء قرآن مجھول پڑھتے ہیں, قرآن عربی لنگوسٹک کے مطابق نہیں پڑھنا آتا. عربی لنگوسٹک یہ نہیں ہے کہ زبر زیر آپ نے ٹھیک پڑھنا ہے, نہیں, عین ثا ہا ضاد یہ صحیح نکلنا چاہیے, کسی کو نہیں کٹنا آتا. اور اے بے تے پڑھتے جائے, کیونکہ انہوں نے جو آپ پتہ مدارس میں جو عربی پڑھائی جاتی ہے نا حدیث کی کتابوں میں, وہ معروف نہیں پڑھائی جاتی, مجہول پڑھی جاتی ہے. انما الاعمال بالنیات, یہ لفظ ہی غلط ہے, انما الاعمال بالنیات. آپ جتنے علماء دیکھیں اعمال لو پڑھتے ہیں, دوسری دیکھیں اللہم صلی علی محمد پڑھتے ہیں, یہ صلی علی تو غلط ہے, اللہم صلی علی محمد ہے. لیکن چونکہ ادر دین قرآن آپ مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں, یہ جائز ہے. اللہم صلی علی بھی درست ہے, لیکن قرآن میں جب آپ لام زیر لی پڑھیں گے تو لام زیر لے نہیں پڑھ سکتے, سوائے ایک لفظ کے, بسم اللہ مجریہا. یہ پورے قرآن میں ایک لفظ ہے جو آپ نے مجریہا نہیں پڑھنا, باقی پورا قرآن آپ نے معروف پڑھنا ہے. انہوں نے عربی ساری پڑھی ہوئی ہے مجہول, یہ قرآن پڑھ ہی نہیں سکتے معروف. میرا چیلنج ہے, یہ جتنے گھرے پھاڑتے ہیں ان کو لے آؤ ساجد میر. واللہ ساجد میر مجھے نماز بھی معروف طریقے سے نہیں سنا سکتا. التحیات للہ والصلوات والطیبات, وہ پڑھے گا التحیات للہ والصلوات والطیبات. انہوں نے پڑھی ہوئی عربی, اور عربی یہ سمجھ رہے کہ اور ہاں تو یہ لوگ نکال ہی نہیں سکتے, عین نکال نہیں سکتے. اور یہ ان کا عیب نہیں ہے, ان کی تربیت ہی ایسی ہے. اور آپ قاریوں کو دیکھیں, مولویوں کا اتنا مذاق اڑاتے ہیں, کہتے ہیں عربی آتی نہیں. قاری اڑتے نا مولویوں کو ہاتھ لا دینے, کیوں؟ وہ صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں, قرات کے اعتبار سے ان کو عربی نہیں آتی. خالی عربی پروناؤنس کرنا کافی نہیں ہے نا, وہ اس لہجے میں ہونی چاہیے. تو میں عربی لہجے میں عربی پروناؤنس بھی کرتا ہوں. باقی جو پڑھتے ہوئے کبھی زیر زبر کی غلطی ہو جائے نا, وہ تو ساروں سے ہو جاتی ہے. وہ غلطی تب غلطی ہے کہ جب کوئی بندہ لقمہ دے اور میں پھر اس کو غلط پڑھوں. اوور لک ہو سکتی ہے پڑھنے میں. ٹھیک ہے, ابو داؤد میں حدیث ہے نبی علیہ السلام قرآن بھول گئے تھے, آپ پہ نازل ہوا ہے. تو بعد میں ایک صحابی نے یا رسول آپ نے فرمایا تم نے مجھے یاد دلا دینا تھا, لقمہ دے دینا تھا. تو آپ اندازہ کریں کہ کیا نبی علیہ السلام کو نہیں پتا تھا؟ بات یہ ہے کہ کبھی کوئی بندہ اگلی آیت بھول جاتا ہے, یا پڑھتے ہوئے متشابہ آیات آ جاتی ہیں ایک طرح کی. بعض اوقات آپ دیکھ کے بھی پڑھتے ہیں, میں آپ کو پروف ریڈنگ میں بھی بتاؤں, ہم نے جب پمفلٹ لکھے نا تو 10 بندوں سے میں نے پروف ریڈنگ کروائی, اور ایسے بندوں سے بھی کروائی کہ جن کی انٹرسٹ کا وہ ٹاپک نہیں تھا. کیوں؟ جو بندہ دیندار ہے نا, وہ حدیث میں اگر کہا کہ کی غلطی ہوگا نا تو وہ اپنی یاداشت سے اسے صحیح پڑھ رہا ہوگا, لیکن جس بندے کو نہیں پتا ہوگا وہ والی غلطی بھی نکال لے گا. مطلب اگر یہ اس میں اگر یہ تے کے کوئی نقطے مس ہوں گے نا تو آپ بابے تے پہ پہنچیں گے, شاید کوئی نہیں, خود ہی پڑھ لو گے. آپ دیکھیں گے کئی لوگ انجینئر کے اسپیلنگ غلط لکھ دیتے ہیں, لیکن وہ آپ پڑھیں گے اسے انجینئر, وہ انہوں نے نا وہ نون پہلے ڈالی ہوتی ہے, یہ بعد میں ڈالی ہوتی ہے, حالانکہ انجینئر کے اسپیلنگ میں یہ لیکن میں آپ کو دونوں دکھاؤں نا آپ صحیح پڑھیں گے اسے, کیونکہ آپ اتنے غور سے نہیں دیکھیں گے. لیکن جو جس کا انٹرسٹ نہیں ہوگا نا وہ دیکھے گا پہلے یہ پہلے پائس کے بعد پائس,
تو یہ اس طرح کے معاملات ہو جاتے ہیں. غلطی تب ہے کہ میں نے ایک کوئی لفظ پڑھا اور بار بار اسے غلط پڑھا, اور میں تو فی البدی مجھے سینکڑوں آیات قرآن کی زبانی یاد ہے, اور میں فی البدی پڑھتا ہوں, عربی لنگوسٹک کے لہجے میں پڑھتا ہوں. میرے ترجمہ ویڈیوز ہیں, قرآن کلاسز ہیں, ان میں کہیں ایک کوئی زبر زیر کی غلطی ہو جائے اور اس کو پڑھ کے اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا, میں کہتا ہوں جی ضرور کہیں گے, اچھی بات ہے. جب آپ کہیں گے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا, لوگ دیکھ لیں گے اسے پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا. اور ایک مولوی یہاں تک کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے جی دیکھیں اب یہ چڑھ جائے تو پھر وہ لوگوں کو پتہ لگ جائے گا قرآن یہ غلط پڑھ رہا ہوگا. سرکار ہماری جتنی قرآن کلاسز اپلوڈ ہو رہی ہے اس کے نیچے عربی لکھی ہوئی بھی آ رہی ہے. اگر میں نے پرونونس بھی کہیں غلط کر دیا تو وہ آپ کو لکھا ہوا نظر آئے گا کہ یہ اس طریقے سے ہے. تو پرونونس ڈاکٹر اسرار صاحب سے زیادہ قرآن کو نہیں جانتا تھا. ایون ان کے مخالفین بھی مانتے ہیں کہ ڈاکٹر اسرار جیسے کراس ریفرنسز کسی عالم دین کو بھی نہیں آتے تھے, حالانکہ وہ حافظ قرآن نہیں تھے, لیکن کراس ریفرنس وہ اس طرح بیان کرتے تھے, متشابہ آیات میں بھی وہ غلطی نہیں کھاتے تھے اکا دکا موقعوں کے سوا. 20 سال تک وہ بیان القرآن ریکارڈ کرواتے رہے. اس کے بعد فائنل انہوں نے 98 کے اندر وہ بیان القرآن فائنل ریکارڈ کرایا جو ویڈیو میں, اس میں بھی کئی جگہ زبر زیر کی غلطیاں ہیں, میں نے خود نوٹ کی ہیں, لیکن میں نے کبھی وہ کلپ کاٹ کے نہیں چلایا کہ ڈاکٹر صاحب کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. اور ڈاکٹر صاحب کا وہ پورا قرآن مجہول بھی ہے, وہ ہے پڑھ دیتے ہیں ہی کو بعض جگہ پہ, تے پڑھ دیں گے تی کو, ٹھیک ہے, بو پڑھ دیں گے بو کو, ہو جاتا ہے. اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ ظاہر ہے کہ وہ, لیکن یہ چیز میں کوئی ڈاکٹر صاحب کو میں کہتا ہوں جی ڈاکٹر اسرار کو جتنا قرآن آتا تھا نا, تمہارے مرے بزرگوں میں زندہ بزرگوں میں کسی کو قرآن اتنا نہیں آتا, کیونکہ تم لوگ قرآن پڑھ کے اپنے بابے ثابت کرتے رہو, ڈاکٹر اسرار لوگوں کو تو ہی سکھاتا رہے. ٹھیک ہے, تو تمہاری تفسیروں کا میں نے کیا کرنا ہے, جو تم لوگ 50 جلدوں کی تفسیر لکھ کے مر جاؤ اور شرک ثابت کرتے رہو, تو میں تو اس کی تفسیر مانوں گا نا جس نے قرآن کو اسی طرح مانا جس طرح کہ نازل ہوا. تو یہ کوئی ایسا اعتراض نہیں ہوتا, اور اس لیے یہ اس طرح کا علمی اعتراض میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہمارے کسی اسٹوڈنٹ نے یا میں نے کسی کی اس طرح کی کوئی ویڈیو کاٹ کے اپلوڈ. حالانکہ مجھے ریئل ٹائم کے بڑے علماء جو حدیثیں بیان کر رہے ہوتے ہیں اس میں کئی جگہ غلطی نظر آتی ہے, 2-3 حدیثوں کو مکس کر جاتے ہیں. اب میں اس کو غلطی بنا کے پیش کروں اس طرح نہیں, میں نے 1-2 دفعہ پکڑا, لیکن ساتھ ہی میں نے کہا کہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے ان کی جوتی ان کے سر پہ مار رہا ہوں. میں نہیں اس کو سمجھتا کہ یہ اعتراض بنتا ہے. مثلا ان کے پاکستان لیول کے ایک بہت بڑے پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب جو انجینئر بھی ہیں, جن کے بارے میں کہتے ہیں اس طرح کے انجینئر کو ہم مانتے ہیں جو پیر بھی ہو عالم بھی ہو, اس نے کہا کہ بخاری میں لکھا ہے کہ قبروں پہ مارتے مت بناؤ. میں نے کہا بخاری میں حدیث ہی نہیں ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ مسلم ہے, لیکن میں نے ساتھ ہی کہا کہ میں کوئی علمی اعتراض نہیں کر رہا, چونکہ ان کا دعویٰ ہے کہ انجینئر بھی ہیں پیر بھی ہیں تو دل کا حال بھی جانتے ہیں اور درس بخاری بھی دیتے ہیں, اور دی غلطی معاف نہیں ہوئے گی, انہوں پھر اس لیول تک پکڑا جائے گا. علمی اعتراض نہیں, ایک جذباتی اعتراض ہے, چونکہ یہ خود دوسروں کے اوپر یہی کرتے ہیں نا اس طرح کے اعتراضات. تو اللہ کا شکر ہے, غلطی بتائیں, ہائی لائٹ کریں, انشاءاللہ ہم اپنی اصلاح کریں گے, اس میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہر وقت لرننگ کے لیے تیار ہے. اچھا سر, تمام فرقوں میں کوئی ایک عالم دین ایسا بتا دیں جو مطلب باقی تمام سے بہتر ہو, جو آپ کے نزدیک وہ بہتر, آپ کو ہضم ہو جائے گا. جی بالکل, جاوید احمد غامدی صاحب, ٹھیک ہے سر. ان میں تکنا کتنا اخلاق نبوت تواڈے مولوی موجود ہے, تواڈے مولویاں دے منہ تے جھاگ چھوٹتی ہے جو میں جاوید غامدی صاحب دا نام لینا وا. یار کیوں چھوٹتی ہے؟ غامدی صاحب نے تو کبھی آپ کی منجی نہیں ٹھوکی, اس نے تو کوئی گستاخی نہیں کی. غامدی جتنی عربی تمہارے بزرگوں کو بھی نہیں آتی, پڑھتے وہ بھی مجہول ہیں, قرآن بھی مجہول پڑھتے ہیں, لیکن عربی لیکن پڑھ رہے ہیں مجبور. قرآن سے پوچھیں گے تو عربی غلط پڑھ رہے ہیں, میں ویسے بتا رہا ہوں. اب ویسے زبر زیر صحیح پڑھنا, اور وہ عربی شاعری بھی ان کو کمال آتی ہے, ان کے مولویوں سے زیادہ عربی آتی ہے. تو میرا نہیں رائٹ میں کسی کے بارے میں میں ان کو کیوں بہتر سمجھتا ہوں. میرے نزدیک داڑھی, فرقہ, شلوار ٹخنوں سے اوپر کرنا, رفع دین کرنا نہ کرنا, اس سے بڑی چیزیں توحید اور ختم نبوت. میرے نزدیک کسی بریلوی دیوبندی اہل حدیث کی توحید اور ختم نبوت کا عقیدہ اتنا مضبوط نہیں جتنا غامدی صاحب کا. لیکن آپ سر نے منکرین حدیث میں بھی کنسیڈر, وہ تو بعد کی بات, منکرین حدیث سب سے بڑے حنفی ہیں, کہتے ہیں بخاری مسلم سنیوں کی کتابیں نماز رفع الدین سے پڑھتے نہیں, کہتے ہیں بغلوں میں بت رکھ کے آتے تھے. منکرین حدیث تو حنفی ہیں, ٹھیک ہے. بات تو یہ نا, غامدی صاحب کا عقیدہ توحید بھی دیوبند بریلوی اہل حدیث شیعہ سے بہتر. غامدی صاحب کا ختم نبوت کا عقیدہ بھی, وہ کسی باب بزرگ کی وہ اس طرح کی کسی عبادت کو وہ تو سفیان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں, ان سے بہتر. تو باقی چیزیں تو بعد میں آئیں گی نا, پہلی چیز توحید اور عقیدہ ختم نبوت ہے. اس کے اعتبار سے زندہ لوگوں میں غامدی صاحب سے بڑا کوئی عالم دین نہیں ہے جو اتنی دلیری کے ساتھ یہ عقیدہ رکھتا ہو. اس لیے میں ان کو بہتر سمجھتا ہوں. اگر آپ کے علم میں کوئی ہے تو لیں, میں ابھی اس کو پہلے نمبر پہ ڈکلیئر کر دیتا ہوں. ہاں مفتی منیر صاحب سامنے آئے اور کہیں کہ میں چشتی رسول اللہ اور جو صوفیاء کی جتنی گستاخانہ بات ہے انہیں ردے کی ٹوکری میں پھینکا جائے, کتابوں کی پرنٹنگ بند کی جائے, آندہ سے میں غامدی صاحب سے ان کا بھی نام لے لوں گا, لیکن ساتھ ان کو کہنا ہے کہ بابوں کو پکارنا بھی شرک ہے, توحید بھی صحیح ہونی چاہیے, میں ان کا نام لوں گا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اب حافظ جی بغیر یہ تھی آج کا سیشن, اور ہم نے کوشش کی انجینئر صاحب کے نظریات ان کے ساتھ, ہمارے نظریات ہمارے ساتھ, ہم نے کوشش کی ہے کہ آج کے جتنا بھی سیشن ہے اس میں بغیر کسی اسکرپٹ کے آپ کے سامنے پیش کیا جائے. آپ سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے. اللہ حافظ.